اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اشهد صدري ويسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اکثر لوگ ہم سے آج کل سوال کرتے ہیں کہ آپ کون سا نظام لانا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. آپ صرف ٹیلی ویژن پہ لیکچرز دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی کو زندہ کر رہے ہیں، آپ فیس بک پہ آپ کی بڑی پریزنس ہے، انٹرنیٹ اور یوٹیوب پہ آپ کی بڑی ویڈیوز چلتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک قوم کے اندر ایک جذبہ بیدار کر دیا ہے، اقبال کو زندہ کیا ہے، آپ نے ایک پیٹریوٹزم، پاکستان سے پیار اور محبت زندہ کیا ہے، لیکن تبدیلی آئے گی کیسے؟ اور پھر آپ کون سا نظام لانا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا سے بچوں کے ہمیں ای میلز آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ پریکٹیکل کام نہیں کر رہے، آپ پریکٹیکل کام کریں. لوگوں کے ذہنوں میں پریکٹیکل کام یہ ہے کہ سڑکوں پہ نکل کر ٹائر جلائے جائیں، دھرنے دیے جائیں، آگ لگائی جائے، پتھراؤ کیا جائے، پولیٹیکل پارٹی بنا کے سیاست میں دخل دیا جائے. اسی سیاسی نظام کے اندر آپ بھی ایک سینکڑوں سیاسی جماعتوں میں ایک سیاسی جماعت آپ بھی بن جائیے، یہ پریکٹیکل کام ہوگا. بچوں، پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اس بات کو سمجھ لو، ہمیشہ آئیڈیالوجی پہلے آتی ہے، نظریات پہلے آتے ہیں، فلسفہ پہلے آتا ہے، اسٹریٹجیز اور پالیسیز اس کے بعد آتی ہیں. اور نظریے اور فلسفے سے پہلے بھی وہ ویژن آتا ہے، وہ گول آتا ہے، وہ مقصد حیات ہوتا ہے جس کے لیے آپ زندگی گزارتے ہو. ہمارا مقصد حیات اقبال نے واضح کر دیا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. اقبال نے واضح کر دیا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے. آج کے دور میں اگر ہم جدید دور کی مثال لیں، سب سے پہلے اپنے بڑوں کی آپ کے سامنے، تو 1930 سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا حال تھا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مغلوں کو آخری حکومت بھی ان کی بچا کچا بہادر شاہ ظفر کی حکومت بھی ختم ہو گئی، تو 90 سال کا جو دور مسلمانوں نے گزارا ہے انگریزوں کی قیادت میں، وہ ہماری تاریخ کے تاریک ترین دوروں میں سے تھا. یعنی 90 سال ہم نہیں کہیں گے، تقریباً 70 سال، یعنی 1930 سے پہلے کے دور جو ہے، ایسی گمراہی، ایسا اندھیرا، کچھ پتہ نہیں مسلمانوں کو کہ جانا کہاں ہے. ساری مسلمان اشرافیہ 1857 کے بعد مار دی گئی تھی. ایک نئی اشرافیہ پیدا کرنی پڑی. یعنی جو سر سید نے جو علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، علی گڑھ اسکول بنایا، سب سے پہلے مقصد کیا تھا اس کا؟ کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق پڑھے لکھے مسلمان پیدا کیے جا سکیں، کہ جو کم از کم انگریزوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کر سکے نا. آپ کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جدید دور کی زبان، جدید دور کی ٹیکنالوجی، جدید دور کے تقاضے پورے کرنے ہیں نا. اقبال جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ یہ کبریت سے بجلی کا چراغ جلانا چاہتے تھے. یعنی ماچس سے آپ بجلی کا لیمپ تو نہیں جلا سکتے. بجلی کا لیمپ جلانے کے لیے، بجلی کا بلب جلانے کے لیے آپ کو پیچھے پورے وہ بجلی کا نظام چاہیے. مسلمانوں کا المیہ یہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کے فقہ میں، مسلمانوں کے نظام میں کسی کتاب میں یہ کہیں لکھا ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا بر اعظم جیسا ملک مسلمانوں کا جب دارالاسلام سے دارالکفر بن جائے تو کیا کریں. مطلب کبھی تصور میں سوچا ہے کہ ایسی بات؟ کبھی مسلمانوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ پوری دنیا میں مسلمان غلام ہو جائیں اور کاغذ کے نوٹ کے اوپر سود اور ربا کا نظام چلنا شروع ہو جائے اور پور مسلمانوں کی خلافت ختم ہو جائے تو مسلمان کیا کریں. یہ مسئلے کبھی مسلمان کو پڑے ہی نہیں تھے اس سے پہلے. اندلوسیا میں 800 سال حکومت کرنے کے بعد، اندلوسیا اسپین مسلمانوں کا ملک تھا، 800 سال. کین یو امیجن؟ آج اسپین کو دیکھتے ہیں آپ، کبھی سوچا کہ یقین آتا ہے کہ 800 سال مسلمان تھے وہاں پر؟ تو یہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس طرح کے ہولناک واقعات آتے رہے. 1857 کے بعد 1930 تک تقریباً مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. انگریزوں نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا جانا نہیں ہے ہندوستان چھوڑ کر. انہوں نے تو اگلے 200 سال تک حکومت کرنی تھی، ان کو کیا پریشانی تھی. اور مسلمانوں میں نہ کوئی قیادت تھی، نہ کوئی لیڈرشپ تھی، نہ کوئی ویژن تھا، نہ آئیڈیالوجی تھی، نہ مقصد حیات تھا. مر چکے تھے بالکل. ایک اندھا دھن ہاتھ پاؤں مار رہے تھے مشرق و مغرب میں. کوئی کہتا جناب کبھی کچھ نظر نہیں آیا تو خلافت موومنٹ کے پیچھے دوڑ پڑے. خلافت نے بچنا تو تھا نہیں، جو ہونا تھا خلافت کئی سو سال سے کمزور ہوتے ہوتے آخر میں بیچاری نے جانا ہی تھا. ہندوستان کے مسلمانوں کی تحریک چلانے سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ آج تک ترک ہماری عزت کرتے ہیں. خلافت نے نہیں بچنا تھا. وہی ہوا خلافت کے ساتھ جو ہوا. اپنوں کی غداری بھی تھی، اوروں کی یاری بھی تھی، اپنوں کی سادگی بھی تھی.
اور پھر ہاشمی نے بھی بیچی آبرو دین مصطفیٰ. اقبال نے ساری باتیں, تکلیف تو بڑی شدید تھی لیکن ایک چیز ہونے والی, اپنا کوئی عزیز, اپنا کوئی پیارا, والدین, بھائی بہن بستر مرگ پہ ہو, آپ کو پتا ہے انتقال کرنے والا, جتنی مرضی تکلیف آپ کو ہو, جو مرضی دعا آپ کر لیں, معلوم ہے اب تو اس نے انتقال کرنا ہی کرنا, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا پڑے گا, چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو, چاہے وہ عزیز ہو چاہے وہ خلافت ہو. یہ اقبال کے فراست میں یہ بات دیکھی جا چکی تھی کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اب ہونا ہے. اب اہل نظر کریں گے, اہل نظر تازہ بستیاں آباد, اب نئی بستیاں آباد ہوں گی, اقبال نے کہا. اب وہ پرانے معاملات نہیں چلیں گے. اب اقبال نے آپ سے مخاطب ہو کے کہنا تھا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا اب تجھ سے کام, تجھ سے کام. یہ اردو بولنے والوں سے بات کی جا رہی ہے. یہ شعر اقبال نے فارسی میں اور عربی میں نہیں کہا, انگریزی میں نہیں کہا. زبان بھی سمجھو, جس قوم کے لیے پیغام ہوتا ہے اس کی زبان میں درویش بھیجا جاتا ہے. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو 1930 سے پہلے تو گمراہی تھی, کچھ پتہ ہی نہیں مسلمانوں کو کہ جانا کہاں ہے, کرنا کیا ہے. تو 1930 میں بابے نے آ کے کہا اس بر اعظم کو توڑ کر ایک نیا ملک بنائیں گے, اور اس کے بعد لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. اس کے بعد ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ویژن دیکھ رہے ہو کیا دے رہے ہیں وہ؟ یہ چھوٹے شعر نہیں ہیں, یہ آنے والی صدیوں کی تاریخ ہے جو بیان کر دی جا رہی ہے پہلے. اب مجھے بتاؤ, اس وقت کے مسلمانوں کو یقین آنا تھا اس بات کا؟ اس وقت کے لوگوں نے یہ بات کرنی تھی کیسے ہوگا؟ پہلا سوال یہی ہوتا, دیکھو یاد رکھو, غلام آدمی کا سوال ہے یہ, کیسے ہوگا. آزاد آدمی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہوگا, کر کے دکھاتا ہے. یہ فرق یاد رکھنا, کبھی یہ سوال نہ کرنا کیسے ہوگا, یہ غلاموں کے سوال ہے, یہ غلاموں کا سوال ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. مرد آزاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شکوہ تقدیر یزداں کیوں؟ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ اللہ سے شکایت, ہماری تقدیر میں ہی ایسے لکھا تھا مر گئے, تم خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہو؟ وہ پوچھتے کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. فرق سمجھ رہے ہیں غلام کا اور آزاد کا؟ یہ فرق ہے غلام اور آزاد کا, کہ غلام سوچ بھی نہیں سکتا, اور اگر کوئی اور سوچ کر اس کو ایک حیرت انگیز سوچ دکھا بھی دے تو وہ ناقابل یقین کیفیت میں چلا جاتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو فرق ہے مرد آزاد میں مرد غلام میں. مرد آزاد کا مطلب یہی ہے کہ وہ ناممکن سوچ بھی سکتا ہے, ناممکن کر کے بھی دکھاتا ہے. اور کوئی فرق نہیں ہے مرد آزاد کا مرد غلام. اس کو آزاد نہیں کہتے جو سڑکوں پہ آزاد گھوم رہا, اور غلام اس کو نہیں کہتے جو جیلوں میں بند ہو. تاریخ گواہ ہے کہ سارے مرد آزاد جیلوں میں ہی رہتے ہیں. مرد آزاد وہ ہوتے ہیں جس کی قلب و نظر اور فکر آزاد ہوتی ہے, آوارہ نہیں ہوتی, آزاد ہوتی ہے. دونوں میں فرق ہے. آج کل کی جو معاشرے کی فکر اور نگاہ ہے وہ آوارہ ہے. آزاد وہ ہوتی ہے جو شریعت اور ادب رسول کے تابع ہو. جو شریعت اور ادب رسول کے تابع ہوتا ہے. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نظام. مرد آزاد کے گلے میں ایک پٹا ہوتا ہے, ایک اس کے گلے میں پھندا پڑا ہوتا ہے, اور وہ بندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا, ادب رسول کا اور عشق رسول کا ہوتا ہے. وہ آوارہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز اتار کے پھینک دے. ایک پابندی ہوتی ہے اس کے گلے میں, اور وہ اس سے کبھی باہر نہیں نکلتا. تو یہ مرد آزاد اس وقت غلام قوم کو جب یہ کہا گیا کہ بر اعظم توڑ کر تم نے اپنے لیے ایک نیا ملک بنانا ہے, وہ ناقابل یقین کیفیت میں چلی گئی. کچھ لوگ تھے ان کے آس پاس اقبال کے, اور یقین کرو اقبال تنہا فرد, ایک فرد, ماننے والا کوئی نہیں. کچھ لوگ تھے جو اقبال سے عقیدت بھی رکھتے تھے, پیار بھی کرتے تھے. ظاہر ہے پورے عقیدت اور احترام کا ایک کیفیت تھی, پوری دنیا میں اقبال ڈے منائے جاتے تھے اس زمانے میں بھی. ان کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی تھیں. اسرار خودی, رموز بخودی کو انگریزی میں دنیا کی یورپین زبانوں میں ترجمہ کیا گیا. پوری دنیا سے خطوط آیا کرتے تھے, ڈیلیگیشنز آتے تھے, وفود آتے تھے. یعنی اقبال اس زمانے میں بھی مسلمان دنیا کی سینٹر آف گریوٹی تھے, مرکز تھے. یہ نہ سمجھو کہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں میں ان کا کام تھا. جامعۃ الازہر سے, مصر سے, عرب علماء, پوری دنیا سے علماء, چین سے لوگ آیا کرتے تھے اقبال کے پاس بیٹھ کے پوچھتے تھے. مسولینی اٹلی کا بادشاہ, اس نے اقبال کو بلایا کہ بتائیے میں نے یورپ کی اور اٹلی کی تعمیر کرنی ہے, میں کس طریقے سے کروں. اقبال سے مشورے لیے جاتے تھے. اس زمانے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ اس بابے کا مقام کیا ہے. مگر ہندوستان کے مسلمانوں کو یہی سوال تھا, ہوگا کیسے, ہم کریں گے کیسے, یہ کون سا طریقہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, وہ یہ نظام کے اندر رہتے ہوئے کام کریں. یہی ہوا کہ
قائد اعظم 16 برس تک کانگریس کے ساتھ رہے. کسی نے کہا ہندو مسلم یونٹی میں اتحاد میں کام ہونا چاہیے. کانگریسی مولویوں کی ایک جماعت پیدا ہوئی جس نے کہا کہ قوم جو ہے وہ جغرافیے سے بنتی ہے, مذہب سے نہیں بنتی, لہذا جو کیونکہ جغرافیہ ایک ہے لہذا ہندو اور مسلمان ایک ہی قوم ہے. جس کے مقابلے پہ بزرگوں نے 2 نیشن تھیوری دی. نو, ہم الگ الگ قوم ہیں. قوم نظریے سے بنتی ہے, دین سے بنتی ہے, جغرافیے سے نہیں بنتی. اگر جغرافیے سے ایک قوم بننی ہوتی تو مکہ کے اندر مسلمان اور مشرک ایک قوم ہوتے. مکہ کے اندر بستے تھے نا مسلمان اور مشرک, پھر ہم ایک قوم ہوتے, پھر ہجرت کی کیا ضرورت تھی. تو ہمارے بڑوں نے سنت نکالی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے حکمت سیکھی کہ ہم نے کام کیسے کرنا. اقبال نے وہی فکر, وہی سوچ آئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی کہ پہلے ایک مدینہ بناؤ, پھر اس مدینے میں ہجرت کرو, پھر اس مدینے کو خلافت راشدہ کی طرز پہ تعمیر کرو, اور پھر وہاں سے بیٹھ کر جس طرح مدینے کی ریاست پھیلنا شروع ہوئی اس طرح پھر ملت اسلامیہ کو دوبارہ پھیلاؤ تاکہ ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے. اقبال کا ویژن بالکل واضح تھا, لیکن اس کو کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلا کام ایک ویژن دینا تھا. پہلے وہی بات آپ سے کہی کہ پہلے ویژن آتی ہے. کرنا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. یہ ویژن ہے ہمارا. فیصلہ کر لیا, جو مرضی قیمت دینی پڑی دو گے, دیں گے. دنیا سے جنگ کرنی پڑی کرو, کریں گے. جان مال عزت آبرو کٹوانی پڑی کرو, کریں گے. پہلا تو یہ فیصلہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی تفصیل آتی ہے, آئیڈیالوجی آتی ہے. حضور نے جب فرمایا لا الہ الا اللہ, یہ الٹیمیٹ تھا. پہلا یہی ہے لا الہ الا اللہ تفلحوا, کلمہ پڑھ لو, کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوب, کوئی مقصود, کوئی مطلوب تمہارا نہیں, کوئی معبود تمہارا نہیں, فلاح پا جاؤ گے. اسی پہ تو ویژن پہ ہی تو بھڑک گئے تھے سارے, آئیڈیالوجی پہ ہی تو بھڑک گئے تھے سارے. پھر اس آئیڈیالوجی کی تفصیل آئی. تفصیل 23 سال کی حیات مبارک میں سیرت مبارکہ آئی, سنت مبارکہ آئی, احادیث مبارکہ آئی, تشریح آئی, شریعت آئی. یہ آئیڈیالوجی, اس آئیڈیالوجی کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے, تشریح کی جا رہی ہے. قرآن نازل ہوا, لیکن شروع کس سے ہوا تھا؟ یہ لا الہ الا اللہ سے. شروع تو ایک کلمے سے ہوا نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد پوری شریعت اتری اس کے نیچے. اور جب شریعت آ رہی تھی ساتھ ساتھ, اس وقت مسلمانوں نے ساتھ ساتھ ایک جغرافیہ, پولیٹیکل ڈائمنشن بھی آ رہی ہے. مدینہ شریف کی تیاری شروع ہو رہی ہے. کبھی حبشہ مسلمان بھیجے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں خط لکھے جا رہے ہیں دائیں پہ, مسلمانوں کے ڈیلیگیشن جگہ جگہ جا رہے ہیں. مدینے کی ریاست پہ کام کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کا مرکز بنایا گیا. بیت عقبہ, وہ جو ساری آپ کو تفصیل معلوم ہے پوری, کہ مدینے سے لوگ آ کے پہلے مکے میں حضور کے پاس بیعت کرتے ہیں. بیت عقبہ اول ثانی مختلف بیعت ہوتی ہے. پھر وہ لوگ مدینہ جاتے ہیں, پھر مدینے میں کام شروع ہو جاتا ہے, ماحول تیار کیا جاتا ہے, گراؤنڈ بنایا جاتا ہے. جب مدینے والے بالکل تیار ہو جاتے ہیں حضور کو ریسیو کرنے کے لیے, پھر یہاں سے ہجرت ہوتی ہے. ایک پورا طریقہ کار ہے. آئیڈیالوجی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, ویژن بھی چل رہا ہے, مشن بھی چل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل ڈائمنشن پہ ایک ریاست کا قیام بھی وجود میں لایا جا رہا ہے. یہ سارے کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ کہنا کہ صرف حضور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد, کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کوئی پریکٹیکل کام تو نہ ہوا نعوذ باللہ, یہ تو صرف ایک دعوت ہوئی, ایک آئیڈیالوجی ہوئی. کافر جو سمجھدار تھے, صرف ان کو لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا پریشانی تھی, کہہ دیتے, جھگڑا ہی ختم ہوتا. لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یہ کلمہ نہیں ہے صرف ہے, اس کے نتیجے میں 2 جہان تبدیل ہو جائیں گے, پوری زندگیاں بدل جائیں گی. جب ویژن ایک دفعہ اتنا بڑا ہو, جب ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیا ہندوستان کے مسلمانوں نے, اقبال نے 1930 میں جب یہ بات کہہ دی کہ ہم الگ ملک بناتے ہیں, ایک ویژن دے دیا نا, اور وہ الگ ملک بنا کے وہاں پر انشاءاللہ اللہ کے دین کا نظام نافذ کیا جائے گا. یہ اتنا بڑا ویژن تھا کہ انگریز اور کانگریس بدک کے رہ گئے, آگ لگ گئی ان کو کہ یہ نہیں کرنے دیں گے. وہ سمجھ گئے, جو ہوشیار تھے ان میں, وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ مسلمان وہی مکہ اور مدینے والا کھیل کرنے جا رہے ہیں. مکے کے بت پرستوں سے نکلیں گے, مدینے کی ریاست بنائیں گے, پھر وہ مدینے کی ریاست پھیل کے فتح مکہ کر لے گی. جو ان میں سمجھدار تھے ان کو پتا تھا یہ کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے, یہ آپ ان کو بیوقوف نہ سمجھا کرو. فرعون کو اس کے جادوگروں نے بتا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے جو تمہارے اس پورے نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے. اس زمانے میں تو کوئی اللہ کے ولی درویش وہاں نہیں تھے نا. فرعون کو کس نے بتایا؟ جادوگروں نے بتایا, اس کے نجومیوں نے بتایا, اس کے حساب کتاب کرنے والوں نے بتایا. یہ علوم ہے, اور ہندو ان علوم میں بہت ماہر ہے, بہت زیادہ ماہر ہے. یہودیوں اور ہندوؤں دونوں قوموں کو اچھی طرح پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت و خوشخبری دی گئی تھی. حضور کے وقت میں بھی, اس وقت 1400 سال پہلے کے واقعات ہیں کہ یہودیوں کے ریکارڈڈ واقعات ہیں کہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے. وہ تمام صحابی جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بڑے کہا کرتے تھے کہ یہ جو نئے نبی آئے کیا یہ وہی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں لکھا جاتا تھا؟ میں نے کہا جی بالکل وہی ہے,
بالکل صحیح بات ہے, یہ بالکل وہی سچے نبی ہیں جن کے آنے کا لکھا جاتا تھا. تو پھر کیا ارادہ ہے ان کے بارے میں؟ پوری مخالفت کریں گے. قرآن نے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے, حضور کے بارے میں, کہ یہ حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. قرآن کے الفاظ. پھر مخالفت کرتے ہیں. یہ ان کے اوپر ایک لعنت پڑی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ بات نہ سمجھو کہ یہودیوں کو ہمارا دین نہیں پتا, یا ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضور. آپ یاد کریں گے وہ واقعات کہ حضور جب بچپن میں چھوٹے تھے تو ہجرت فرما کے اپنے, یعنی جب اپنے کاروباری قافلے کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ ابو طالب کے یہاں شام کا سفر کیا, وہاں ایک عیسائی راہب نے روک کے کہا حضرت ابو طالب کو کہ یہ بچہ آنے والا نبی ہے, اس کو چھپا لو, یہودی دیکھیں گے تو پہچان لیں گے, مار دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی وہ راہب نے پہچان لیا کہ حضور چھوٹے بچے تھے, اپنے چچا کے ساتھ شام کے تجارتی قافلے پہ گئے, اور کہا کہ یہاں اگر یہودیوں نے دیکھ لیا, ان کے جو عالم ہے پہچان لیں گے کہ یہی وہ بچہ ہے. حضور کے چہرے سے وہ نور نکلتا تھا, وہ وجود, پوری وجود گواہی دیتا تھا کہ یہ آنے والے نبی. عیسائی پہچان گیا, راہب پہچان گیا, اس نے کہا یہودی پہچان لیں گے نقصان پہنچائیں گے, ان کے پاس بھی علوم ہے. فرعون نے اپنے نظام کو بچانے کے لیے لاکھوں بچے قتل کرا دیے, مگر اللہ کا اپنا اسکیم ہوتی ہے, اللہ کا اپنا راز ہوتا ہے. جو اصل بچہ تھا وہ اس کے اپنے محل میں اللہ نے بڑا کرا دیا. اللہ کا اپنا نظام ہے. اسی طرح ہندوؤں کو بھی, ہندوؤں کے تمام اسکرپچرز میں, کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے, حتیٰ کہ حضور کا اسم مبارک تک لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے جنہوں نے پوری دنیا میں اللہ کا نظام قائم کر کے امن قائم کرنا ہے, وہ عرب کے ریگستانوں سے آئیں گے. ان کی یہ صفات ہوں گی, یہ ان کی خصوصیات ہوں گی, اس مقام پہ آئیں گے, ایسے سب کچھ. بڑے بڑے تمام ہندو پنڈتوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے دین کو نافذ کرنے آئے. لیکن یہودیوں کی طرح لعنت ان کو یہ پڑی ہوئی ہے, کہتے ہیں مخالفت کریں گے. ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ جب اقبال نے یہ بات کہہ دی کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ہونے والا ہے, جو آخری دور کی, ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ غزوہ ہند کی حدیثیں ہیں, ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمان فوجوں نے آ کے ہندوستان پر دوبارہ قبضہ کرنا ہے. ان کو اچھی طرح, یہودیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب آخری جنگ ہوگی, دجال کو قتل کرنے کی وہاں باری آئے گی, تو ایک درخت ہے کہ جو یہودیوں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک درخت ہے کہ جو یہودیوں کو پناہ دیا کرے گا. تو یہودی لاکھوں کی تعداد میں وہ درخت لگا رہے ہیں اسرائیل میں. یعنی جب انہوں نے 67 کی جنگ ہوئی تو ان کی کتابوں میں ان کے بڑوں نے کہا ہوا ہے کہ ایک نشانی یہ ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہے ایک نشانی یہ ہے امام مہدی کے ظہور ہونے کی, کہ جب یہودی فوجیں دمشق میں داخل ہوں گی تو اس وقت امام مہدی, خطرہ جب مسلمانوں کو اتنا بڑھ جائے گا, جنگیں اتنی ہوں گی, دمشق کے قریب پہنچ جائیں گے, اس وقت مسلمانوں میں امام مہدی کا ظہور ہوگا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. ان کی کتابوں میں کچھ اس طرح کے واقعات لکھے. 67 کی جنگ میں جب شام کی فوجوں کو, مصر کی فوجوں کو, اردن کی فوجوں کو یہ بری طرح شکست دے رہے تھے, اس وقت حکم تھا اسرائیلی فوجوں کو کہ دمشق میں نہیں داخل ہونا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کی وہ روایتیں پوری ہو جائیں کہ دمشق میں داخل ہوں گے تو مسلمانوں کی وہ امام اور بزرگ نازل ہو جائیں گے, آ جائیں گے کہ جو ہمارے تباہ برباد کریں گے. یعنی اس حد تک ہی ہمارے دین کو پڑھتے سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق یہ اپنی پلاننگ اور اسٹریٹجی کو بناتے ہیں. تو جب اقبال بابا نے یہ بات کہی کہ ہم نے یہ بنانا ہے, تو اس وقت کے جتنے مسلمان تھے وہ ناقابل یقین کیفیت میں چلے گئے, انکلوڈنگ محمد علی جناح. 1930 تک دنیا میں کسی کو یقین نہیں تھا, ایک مرد آزاد نے اذان دی کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے, یہ ہونا ہے. اور یہ نہیں کہا علامہ اقبال نے کہ ایسا ہونا چاہیے, انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہو چکا ہے. الہ آباد کا خطبہ اٹھا کے دیکھیں, پریڈکٹیو ہے, پریڈکشن کی ہے, آنے والے وقت کے بارے میں بتایا کیسے ہو رہا ہے. 1930-31 میں قائد اعظم ہندوستان ہی چھوڑ گئے. مطلب بات کرتے ہیں اس بات کی لیڈرشپ کہاں سے آئے گی. یہاں پہ طریقہ کار دیکھو علامہ اقبال کا کیا, پہلے ویژن دے دیا پاکستان بنانا ہے, آئندہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کام کرنا. بیٹا یہ پنکھا بند کر دو. جب پوری طرح ویژن دے دیا, اب اس کام کے لیے جس قوم کو تیار کرنا ہے, اس قوم کی تربیت کا معاملہ شروع ہوا. اور تربیت دیکھیے, علامہ اقبال نے 1930 میں ویژن دیا ہے, تربیت 1905 سے شروع کر دی. تربیت 1905 سے شروع کر دی. جب ولایت گئے اس وقت سے کام شروع ہوا ہے. اس کے بعد 1911-12 میں اسرار خودی, رموز بے خودی پہ 4 سال 5 سال فارسی کی وہ دونوں مثنویاں لکھتے رہے. کوئی پریکٹیکل کام کیا؟ لوگ کہیں گے کوئی پریکٹیکل کام ہی نہیں کیا, بیٹھے کتابیں لکھ رہے تھے. دیکھنے والے تو یہی کہیں گے نا, کیا پریکٹیکل کام کیا؟ اس زمانے میں خلافت موومنٹ چل رہی ہے, ہجرت موومنٹ چل رہی ہے, ہندوستان میں فساد ہو رہے ہیں. علامہ اقبال بیٹھے 4 سال اپنی کتابیں لکھ رہے ہیں, اپنی شاعری کر رہے ہیں.
کیا کر رہے ہیں؟ ارے بابا بڑی سے بڑی عمارت بھی بنانی ہو تو پہلے کتنا گہرا کھودنا پڑتا ہے، مضبوط بنیادیں تعمیر کرنی پڑتی ہے. بنیاد ہی نہ ہو عمارت نے کدھر کھڑا ہونا ہے. اور بنیادیں نظریات پہ بنتی ہیں، یاد رکھنا، قوموں کی تربیت پہ بنتی ہیں. ایک غیر تربیت یافتہ قوم کبھی بھی ایک اعلیٰ تہذیب نہیں بنا سکتی. تو اقبال کا طریقہ کار وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کا ہے. 13 سال ہجرت سے پہلے مکے میں کیا ہوا ہے؟ مسلمان شہید بھی کیے جا رہے ہیں، مسلمان جانیں بچا رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، کبھی ہجرت ہو رہی ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی چھپ چھپ کے اذانیں دی جا رہی ہیں، کبھی گھروں میں چھپ رہے ہیں، اپنا ایمان چھپا رہے ہیں، لیکن تربیت ہو رہی ہے. لوگ کہیں پریکٹیکل کام کوئی نہیں کر رہے. ان اللہ و انا الیہ راجعون. جب پوری طرح اقبال نے اپنی آئیڈیالوجی کلام اقبال اچھی طرح تیار ہو گیا، پھیلا دیا گیا اس کو مسلمانوں میں، اب اقبال نے اپنا پولیٹیکل ویژن دیا ہے. مدینے کی ریاست والی بات، اب مدینے کی ریاست بنائیں گے، مدینہ ثانی بنے گا. اور اس کے بعد اب لوگوں نے کہا جی بنائے گا کون؟ آئیڈیالوجی بھی آ گئی ہمارے پاس، ویژن بھی آ گیا، لیڈر ہی نہیں ہے. لیڈر بھی دیں گے تم کو. جب قوم تیار ہوئی تو اس کے بعد اللہ نے اس کو وہ لیڈر دیا. ایک غیر تربیت یافتہ قوم کو اس جیسے لیڈر نہیں دیے جا سکتے. آپ مجھے بتاؤ، آج اگر قائد اعظم آ جائیں پاکستان میں، آج قائد اعظم آ جائیں پاکستان میں، تو یہ قوم قائد اعظم کی بات سنے گی یا بغاوت کر دے گی؟ بغاوت کر دے گی. یہ سارے سیاستدان، یہ سیاست، جوڈیشل سسٹم، یہ پولیٹیکل سسٹم، یہ اکنامک سسٹم قائد اعظم کی بات سنے. 1930 میں جب علامہ اقبال جیسے وجود نے فرما دیا کہ یہ تمہارے لیڈر ہیں، اب آنکھ بند کر کے آمنا صدقنا پوری مسلمان قوم نے قائد اعظم کو اپنا لیڈر مان لیا. اور اس وقت 1940 کے جلسے کی رویداد پڑھو. 1940 میں جو جلسہ ہوا تھا، 3 دن لاہور میں وہ جلسہ ہوا. پورے ہندوستان سے 1 لاکھ کے قریب مسلم لیگ کے کارکن، 1 لاکھ کے قریب کارکن لاہور میں جمع ہوئے تھے. 3 دن وہ جلسہ چلا تھا. اور سب سے بڑی تعداد ان مسلمانوں کی تھی کہ جو انڈیا کے ان علاقوں میں ہیں جو آج انڈیا ہے جہاں، اور ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ پاکستان بن گیا تو ہم بالکل مارے جائیں گے یا ہم کو گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑے گی. اس کے باوجود ان کے جوش، ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کے جنون کا عالم یہ تھا کہ وہ آ کے پنجاب کے مسلمانوں سے، اس علاقے کے جنہوں نے پاکستان بننا تھا، اس علاقے کے مسلمانوں سے کہتے تھے ہماری فکر نہ کرو، پاکستان بناؤ، ہمیں قربان ہونے دو. ہم اس مشن کے لیے، اس ویژن کے لیے، اس آئیڈیالوجی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. فیصلے کر کر آئے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں بناؤ پاکستان. ہمیں گھر چھوڑنے پڑیں گے، تم لوگوں کو نہیں چھوڑنے پڑیں گے. جو اس خطے میں مسلمان بستے تھے انہیں تو گھر نہیں چھوڑنے پڑے نا. گھر کسے چھوڑنے پڑے؟ وہ جو ادھر سے ہجرت کر کے آئے تھے. اور وہاں کے مسلمانوں نے آگے وہ پورے اجلاس کی رویداد اٹھا کے دیکھو، جو تقریریں ہوئی ہیں وہ صاف صاف لوگ اس کے اندر کہتے ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی، ہماری فکر نہ کرنا، پاکستان بناؤ، ہمیں قربان ہونے دو. بیٹا یہ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی، لیکن وہ جنون پیدا ہو چکا تھا، وہ عشق، اس آئیڈیالوجی نے، جس کو کہتے ہیں نان پریکٹیکل کام، اس نان پریکٹیکل کام نے اقبال کے وہ نسل پیدا کر دی تھی کہ جو اتنی بڑی قربانی دینے پر تیار تھی کہ ہم سب کچھ کٹوا دیں گے، فکر نہ کرنا، اللہ کے رسول کو رسوا نہیں ہونے دینا، اس دین کو رسوا نہیں ہونے دینا. ہم نے یہ نہ ہو کہ اللہ کے رسول کے آگے جا کے ہم رسوا ہو جائیں کہ اللہ کے دین مشکل میں تھا اور تم نے اپنی جان مال کاروبار عزت آبرو بچا لی. جب تک کہ ایسا جنون نہیں پیدا ہوتا نا، اس وقت تک اللہ ایسا کرم نہیں فرماتا جیسا اس نے اس نسل پہ کیا تھا کہ اس کے ہاتھوں پاکستان بنوا کے دیا. 1940 واز فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ جب مسلمانوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان یا شہادت. اس سے پہلے نعرہ نہیں لگا تھا. یہ 1905 سے اقبال نے کام شروع کیا، 1930 تک فلسفی پھیلائی، ایک قوم کو ویژن دیا، فکر دی، سوچ دی. 1930 میں گول بتا دیا، مقصد حیات بتا دیا کہ تم نے پاکستان بنانا ہے. پھر بھی 10 سال لگے. 1940 میں قوم کو اکٹھا ہوتے ہوتے لیڈر بھی آ گیا. اور یہ جو مشہور نظم ہے قائد اعظم کی، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، مشہور نظم جو ہے، یہ پہلی دفعہ 1940 کے جلسے میں پڑھی گئی تھی. اور قائد اعظم پر ایمان دیکھو لوگوں کا کتنا تھا. 1 لاکھ آدمی آئے پورے ہندوستان سے. قائد اعظم نے تقریر انگریزی میں کی ہے. لوگوں کو 80% لوگوں کو، 90% لوگوں کو ایک لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، مگر جوش کا عالم یہ تھا کہ ہر جملے پہ نعرے تکبیر لگتے تھے اور تالیاں بجتی تھی، صرف قائد اعظم کی زبان کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر. یہ عشق ہوتا ہے اپنے لیڈر سے، یہ ہوتا ہے بلائنڈ فیتھ.
آئیڈیالوجی موجود ہے, مقصد سامنے آ گیا, پاکستان یا شہادت, لیڈر موجود ہے, ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. جو بدبخت مولوی تھے اس وقت انہوں نے کہا کافر اعظم ہے. پیر جماعت علی شاہ, مسلمان ملت نے آ کے, پیر رحمان کی شریف, پیر زکوڑی شریف, پوری مسلمان ملت نے اس وقت جو اہل دل, اہل نظر, اہل بصیرت اور ایون عام مسلمانوں نے یہ کہا ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. اب پاکستان یا شہادت, بیعت کر لی گئی اس دن باقاعدہ یہ فیصلہ کر لیا گیا پاکستان یا شہادت. بیٹا جب یہ جنون کا عالم ہو نا, پھر اللہ کی تائید غیبی آتی ہے. اللہ کی تائید غیبی اس سے پہلے توقع نہ کیا کرو. انسان کمینہ ہو, ذلیل ہو, خوفزدہ ہو, مال و دولت قربان نہ کرنا چاہتا ہو, اللہ کی راہ میں کچھ دینے پہ تیار نہ ہو, بدعمل ہو, بد کردار ہو, جھوٹا ہو, منافق ہو, فریبی ہو, اور توقع کرے کہ اللہ ملائکہ بھیجے گا میری مدد کے لیے. ایسے نہیں ہوگا. جنونی چاہیے, عاشق چاہیے, دیوانے چاہیے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, ایک ایک فرد. علامہ اقبال کتنے وجود تھے یار. ایک بابا تھا نا, وہ بابا جس پر اللہ کا کرم تھا, اس نے کیا کر دیا. اس نے لیڈر بھی تیار کیا, قوم بھی تیار کی, ویژن بھی دیا, مشن بھی دیا, آئیڈیالوجی بھی دی, سب کو اکٹھا کر کے 1938 میں چلا گیا. اس وقت تو قرارداد پاکستان بھی پیش نہیں ہوئی یار. بابا چلا گیا اور بتا کے چلا گیا میں جا رہا ہوں, فکر نہ کرنا, سب کچھ ہو جائے گا. بابا بیٹا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. پاکستان بنا اس طرح ہے. 50 لاکھ پر شہدا دینے پڑے, اس کے باوجود بھی 50-60 لاکھ لوگوں نے گھروں سے, 1 کروڑ لوگ گھروں سے نکلے تھے, آدھے پاکستان پہنچے, آدھے رستے میں چلے گئے. پھر پاکستان بنا. قائد اعظم کے ساتھ اب پاکستان بنانے کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا, یہ فیصلہ 1949 میں ہوا. آبجیکٹو ریزولوشن, قرارداد مقاصد جب پاس کہ جی پہلا مقصد تو تھا ملک بنانا, اب ملک کو لے کے کہاں جانا ہے. اور آبجیکٹو ریزولوشن میں پہلا نقطہ یہی تھا کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, حاکمیت اللہ کی ہے. اس ملک میں شریعت کا نظام چلے گا, جو بھی قانون بنے گا شریعت کا پابند ہوگا. اللہ قائد اعظم سے کئی دفعہ پہلے پوچھا گیا تھا کہ پاکستان میں کیسا نظام ہوگا, دستور کیا ہوگا, آئین کیا ہوگا. چلے مجھے کوئی دستور دینے کی ضرورت نہیں, دستور 1400 سال 1300 سال پہلے آ چکا ہے, قرآن و سنت دستور ہے ہمارا. اور دیکھو لوگ بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے. استغفر اللہ العظیم. قائد اعظم کی سینکڑوں تقریریں اٹھا کے دیکھ لو, سوائے اس بات کے کہ پاکستان کا دستور قرآن و سنت ہوگا کچھ ہے ہی نہیں. پھر قائد اعظم کے سب سے قریبی ساتھی لیاقت علی خان. لیاقت علی خان کوئی مدرسے کے پڑھے لکھے مولوی تو نہیں تھے, نوابزادہ تھے, پوری دنیا میں گھومے پھرے ہوئے. اور ان بڑوں نے, ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے, جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, انہوں نے ہی قرارداد مقاصد پاس کی تھی. قرارداد مقاصد کسی مدرسے میں تو نہیں پاس ہوئی تھی کہ کہیں کہ جی مولویوں کا کوئی کام تھا. قرارداد مقاصد ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے, اور انہوں نے سمت طے کر دی کہ اس پاکستان کو ہم نے لے کے کدھر جانا ہے. وہ 50 لاکھ شہداء کی امانت, صدیوں کی محنت, پھر اقبال کا ویژن و فکر, پھر قائد اعظم کی محنت, ماشاءاللہ ایک قیادت. پاکستان بنا کر ہماری نسل کو دیا گیا. قائد اعظم تو بیچارے اپنی ڈیوٹی کر کے ماشاءاللہ تشریف لے گئے, اللہ کے حضور سرخرو ہو گئے. جاتے ہوئے فرما گئے کہ میں تسلی سے جا رہا ہوں, اطمینان سے جا رہا ہوں, کہ مجھے یقین تھا کہ یہ پاکستان کبھی نہ بنتا اگر اس پہ فیضان نبوی شامل نہ ہوتا. اور اب آئندہ آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ جو وعدے انہوں نے اللہ سے کیے تھے اس کو پورا کریں, تاکہ اللہ کے کیے ہوئے وعدے ان سے پورے ہوں. ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ان وعدوں کو بھول گئی. اس کے بعد جو نسلیں آئیں, نتیجہ یہ ہوا کہ 25 سال کے بعد ہمیں چوٹ لگی, ہمارا بازو الگ ہو گیا. دیکھو بیٹا, پاکستان کے مسائل پچھلے 63 سال میں, نہ ہمارا مسئلہ جمہوریت رہا ہے, نہ ہمارا مسئلہ ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ رہا ہے. سیاستدانوں کو دیکھو, دانشوروں کو دیکھو, میڈیا کو دیکھو, ایک ہی خرافات ہے کہ ملک میں چونکہ فوجی حکومت تھی لہذا ملک ٹوٹ گیا, ملک میں چونکہ جمہوریت آئی لہذا جمہوریت نے کام نہیں کیا, کام چلنے نہیں دیا گیا. بیٹا دھوکے میں نہیں آنا کبھی. اس سے بڑا جھوٹ, اس سے بڑی خرافات, اس سے بڑا مکر آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا اگر آپ کو ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے چکر میں انہوں نے پھنسا دیا. امت کا مسئلہ نہ ڈیموکریسی ہے نہ ڈکٹیٹرشپ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی آئیڈیالوجی کو گم کر بیٹھے. ہماری آئیڈیالوجی ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز. ہماری آئیڈیالوجی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام, یہ آئیڈیالوجی ہے. خلافت راشدہ کا نظام, یہ آئیڈیالوجی ہے.
مقصد خلافت راشدہ کے نظام کو لانا ہے. طریقہ کار امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک سلطان لے کر آئے, ایک امیر لے کر آئے, ایک وزیر اعظم لے کر آئے, ایک بادشاہ لے کر آئے, ایک فوجی جرنیل لے کر آئے, سلطان صلاح الدین ایوبی لے کر آئے, نور الدین زنگی لے کر آئے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نظام خلافت راشدہ کا چاہیے اس ملک میں. اب وہ کس طرح ہوگا؟ ایک بات ذہن میں رکھنا بچوں, طریقہ کار وہی ہوگا جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جس کی جدید دور میں انٹرپریٹیشن اقبال نے کی. آپ کو بتایا نا, کر کے دکھا دیا انہوں نے, بالکل اسی سنت کے طریقے سے سیکھا جو بھی کیا. تو جب 63 سال گزر گئے, پاکستان میں ہر قسم کی آئیڈیالوجی ٹرائی کر لی گئی. بھٹو آیا, سوشلزم, یعنی کیسی اس کی جہالت کہ ہماری معیشت سوشلزم ہے, ہمارا مذہب اسلام ہے, اور ہمارا سیاسی نظام ڈیموکریسی ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اکبر کے دین الہی کی نئی شکل. اسلام کافی نہیں ہے ان کے لیے. مذہب اسلام ہے, معیشت سوشلزم ہے, سیاست ڈیموکریسی. یعنی اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا طاغوت کا نظام اور کیا ہو سکتا ہے جس کو تم لوگ خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سیاستدانوں کے روز نعرے, جمہوریت کو بچانا ہے تو پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا پڑے گا. جہنم میں جائے پیپلز پارٹی جمہوریت سمیت, ہمیں کیا کرنا ہے اس کا؟ ہمیں اللہ کا دین چاہیے. اللہ کا دین ہمیں کون دے گا؟ جتنی سیاسی اور مذہبی جماعتیں دیکھ لو, کوئی ایک ہے جس کے مینیفیسٹو میں یہ لکھا ہو کہ پاکستان میں حاکمیت اللہ کے دین کی ہوگی؟ نہیں. کوئی ایک سیاسی جماعت ہے جو کہتی ہو کہ پاکستان سے سود اور ربا کا نظام ختم کر کے بیت المال کی بنیاد پر نظام قائم کیا جائے گا؟ نہیں. کوئی ایک سیاسی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ یہ اس انگریزوں کے بنائے ہوئے جوڈیشل سسٹم کو, عدالتی نظام کو تبدیل کر کے یہاں پر خلفائے راشدین کے نظام کا عدالتی نظام بنایا جائے گا تاکہ خلیفہ وقت, بادشاہ وقت کو بھی ایک اونٹ والا اور ایک گدھا گاڑی والا بھی عدالت میں گھسیٹ کے اپنے حق میں فیصلہ کروا سکے؟ کوئی ایک ہے؟ نہیں. تو بچوں, ان جھوٹے خداؤں کے پیچھے چلنا بند کرو. نہیں مان, ان سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. اگر نظام تبدیل کرنا ہے تو نظام کے اندر سے الیکشن کے پروسیس میں حصہ لے کر سود اور ربا کے نظام کا حصہ بن کے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. علامہ اقبال اگر اسی انگریزوں کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر رہ کے بات کرتے پھر کبھی پاکستان نہ بنتا. وہ تو انگریز تو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ایک ڈیموکریسی لے لیں, یہاں پہ آپ یہ بات کر لیجئے کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ ہو جائے گا, سیپریٹ الیکٹوریٹ کر لیں, آپ یہ بات کر لیں ہندوؤں کے ووٹ الگ ہوں گے, مسلمانوں کے ووٹ الگ ہوں گے, حکومت انگریزوں کی رہے گی, اندر صوبوں میں اپنی حکومتیں بنا لیں, اوپر حکومت وائسرائے انگریزوں کا رہے گا. یہ نہیں ہوگا. اب یہ نہیں چلنے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم, مگر حکمت دیکھو کیا تھی. اس وقت مسلمانوں کے پاس فوجی طاقت نہیں تھی, اس وقت مسلمانوں کے پاس سیاسی طاقت نہیں تھی, ہمارے پاس میڈیا نہیں تھا, پیسہ نہیں تھا, لیڈر نہیں تھا, تو بغاوت کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. بغاوت میں تو مارے جاتے سارے. لہذا تربیت کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا؟ وہ جو حضور کا ہے دوبارہ. 13 سال کیا مکے میں مسلمانوں کو تلوار نکالنے کی اجازت تھی؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اسی لیے جب پولیٹیکل پاور آپ کے پاس نہیں ہے, ملٹری پاور نہیں ہے, اکنامک پاور نہیں ہے, پھر جو ایگزسٹنگ طاقتور نظام ہے اس کے خلاف تلوار نکالو گے تو وہ کچل کے رکھ دے گا. دین میں کام حکمت سے ہوتا ہے. اس وقت حضور سے بڑھ کر دلیر اور بہادر کو ہو سکتا ہے کائنات میں؟ نہیں. اس وقت حضور نے حکم دیا صحابہ کو اپنا ایمان چھپاؤ, اذانیں ہلکی دو, مت بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں. یہ اسٹریٹجی استعمال کی گئی یا نہیں کی گئی؟ جب حضور نے یہ حکمت استعمال کی اس وقت کہ نظام کے ساتھ تصادم کا راستہ نہیں اختیار کرنا جب تک کہ مرکز مضبوط نہ ہو تمہارا. اور جیسے ہی مرکز ملا مسلمانوں کو, مدینے کی ریاست بنی, سن 2 ہجری میں, ہجرت کے 1 سال کے بعد تلواریں نکال لیں, جنگ بدر ہوتی ہے یا نہیں؟ بیٹا یہی معاملہ ہے. آپ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے انڈیا سے جنگ نہیں کر سکتے تھے. جیسے ہی پاکستان بنا, پاکستان بننے کے 2 مہینے کے بعد قائد اعظم نے تلوار نکال لی, کشمیر کی جنگ شروع ہو گئی. دیکھتے نہیں وہ مماثلت کتنی ہے پاکستان کی اور مدینے کی ریاست کی. قائد اعظم نے تھرو آؤٹ مسلمانوں کو یہ پتھر مارنے کی بھی اجازت نہیں دی. پاکستان بنا نہیں ہے کا تلوار نکالا, اب ہندوستان سے تلوار پہ بات کریں گے. دیکھتے نہیں ہو اس بات کو؟ اس مرکز کے بغیر نہیں ہوتا کچھ بھی. اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے, مرکز چاہیے ہوتا ہے. ٹوٹی پھوٹی تلواریں صحیح, لیکن نکالی تلوار ہم نے, مقابلہ کیا ہندوؤں کے ساتھ. غزوہ ہند کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب پاکستان بنا اور قائد اعظم نے حکم دیا کشمیر فتح کرنے کے لیے مجاہدین بھیجو.
غزوہ ہند ایک جنگ نہیں ہے، مسلسل تصادم ہے. محمد بن قاسم کے وقت سے جو تصادم شروع ہو گئے وہ تمام غزوات ہند ہیں ماشاءاللہ. ہندوستان کے خلاف ہونے والی ہر جھڑپ غزوہ ہند کی اس جنگ، بڑی جنگ کا حصہ ہے ماشاءاللہ. وہ فائنل جنگ ہوگی جو ایک ہونے والی ہے، جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا ہے. تو اب 63 سال تو ہم نے ضائع کیے اسی بحث میں پڑے رہے کہ ڈیموکریسی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، سود کا نظام ہو، اسلامی نظام ہو. یعنی پچھلے 30 سال سے یعنی اس بات کی فائلیں عدالت میں پڑی ہوئی ہیں کہ سود اور ربا کا نظام ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ان للہ و انا الیہ راجعون. جس نظام سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی ہوئی ہے، اس پر بحث کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں یا نہ کریں، اور کرنا نہیں چاہتے. فیصلے عدالت کیس نہیں لگا رہی. پرسوں دہائیاں گزر گئی ہیں، 20-30 سال گزر گئے، عدالت میں وہ کیس پٹ اپ ہی نہیں ہوتا. کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا. کسی سیاسی جماعت کے مینیفیسٹو میں ہی نہیں ہے یہ بات کہ ہم ان فائلوں کو نکال کر سامنے لائیں اور بات کریں کہ جی بیت المال کی بنیاد پر نظام شروع کرو، یہ سود اور ربا کا نظام ختم کرو. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالت جنگ میں سب کے سب. اب ہمارے پاس آپشن کیا تھا؟ ہم کس طرح کام کرتے ہیں؟ مختلف طریقہ کار ہیں کام کرنے کے. ایک طریقہ کار نعوذ باللہ یہ ہوتا کہ ان بدبختوں تحریک طالبان کی طرح ہم پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے. ان کمبختوں نے اعلان جنگ کر دیا ریاست کے خلاف، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں یہودیوں کی اور ہندوؤں کی، انہی سے پیسے بھی لے رہے ہیں، اور خوارج کہلائے. انہی کو کہتے ہیں جو امت سے کٹ کے الگ ہو گئے، خارج ہو گئے دین کے ساتھ. خوارج، تاریخ میں ان کو خوارج کہا گیا، خارجی کہا گیا. یہ نعوذ باللہ ایک طریقہ تو جہنمی طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا. دوسرا طریقہ سیاست کا طریقہ اختیار کرتے، جیسے یہ پلیت سیاسی جماعتیں استعمال کر رہی ہیں. عوامی نیشنل پارٹی ہے، MQM ہے، پیپلز پارٹی ہے. انہوں نے سیاست کا طریقہ اختیار کیا ہے لیکن مقصد ان کا ایک ہی ہے، ملک کو توڑنا. عوامی نیشنل پارٹی بھی سیپریٹسٹ ہے پختونستان بنانے کے لیے، اور MQM بھی سیپریٹسٹ ہے. لوگ MQM کو سیپریٹسٹ نہیں سمجھتے، اچھی طرح ہم بتا رہے ہیں. ہم ہوں یا نہ ہوں اس بات کو یاد رکھنا، دھوکہ نہیں کھانا. MQM مکتی بانی ہے، MQM پاکستان توڑنے کے لیے آئی ہے. بھولنا نہیں اس بات کو، کبھی شک نہیں کرنا اس بات کے اوپر. شک کرو گے بے عزت ہوگے، مارے جاؤ گے. پھر اس وقت پتہ لگے گا جب یہ تمہارے دروازے توڑ کے گھروں میں گھس رہے ہوں گے. بات ابھی سمجھ لو، وارننگز ابھی آتی ہے. انہوں نے سیاست کا طریقہ اختیار کیا اور اس سیاست کے نظام میں آ کے یہ حکومت میں گھس گئے. صوبہ ان کے پاس چلا گیا، سندھ ان کے پاس چلا گیا، فرنٹیئر ان کے پاس چلا گیا، مرکز میں بھی ان کے لوگ آ گئے. اور اب دیکھو یہاں بیٹھ کر یہ پاکستان کو 20 حصوں میں توڑنے کی بات کر رہے ہیں. سرائکی صوبہ الگ بنا دو، سدرن پنجاب الگ کر دو، کراچی کو الگ صوبہ کر دو. یعنی توبہ استغفار. گلگت بلتستان کو الگ صوبہ بنا دو، ہزارہ کو الگ صوبہ بنا دو. ان کی مت ماری گئی ہے کہ یہ کس طرح دشمنوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں بے غیرت، کہ اس پاکستان کو توڑ توڑ کے جتنے مرضی اور صوبے بھی کس بنیاد پر؟ قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر. یعنی ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہو تو آدمی کہے کہ ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے علاقوں کو تقسیم کر لو ایڈمنسٹریٹو کے حساب سے، مگر جب آپ تفریق ڈال رہے ہیں لسانیت اور قومیت کی بنیاد پر تو اس سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا تفرقہ تو استغفر اللہ العظیم امت کے لیے ہو ہی کوئی نہیں سکتا. اقبال کہہ رہے ہیں بتانوں رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. یہ کہہ رہے ہیں ہم ہزارہ ہیں، ہم سرائکی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم اردو بولنے والے ہیں، ہم پنجابی ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ وقت کے کفار ہیں جو وقت کے بتوں کو پوجتے ہیں. اقبال نے کہا نا کہ جو آج کے جدید دور کے جو بت ہیں ان میں سب سے بڑا وطن ہے. وطن سے مراد قومیت کی بنیاد پہ جو چیز توڑی جاتی ہے، الگ کی جاتی ہے. جو پیرہن ہے اس کا مذہب کا کفن ہے. یعنی جو وطن کو پروموٹ کرے گا، اپنی قوم کو پروموٹ کرے گا، میں پشتون ہوں، میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں پنجابی ہوں، میں کشمیری ہوں، وہ مذہب کو کفن پہنا رہا ہوگا، دین کو دفن کر رہا ہوگا. وہ یاد رکھنا اس بات کو. کبھی اللہ کے فضل سے ہم اس کمرے میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف بیک گراؤنڈز کے. کوئی کشمیری ہے، کوئی اردو اسپیکنگ ہے، کوئی پشتو اسپیکنگ ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچ ہے. کوئی فرق پڑتا ہے ہمیں اس بات سے؟ ہم یہ کیوں بیٹھے ہیں کہ ہماری نسبت رسول پہ. ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں یہاں. اور یہی امت کا تاج ہے. جس نے اس تاج کو کھیڑ دیا، جس نے امت کی آبرو ختم کر دی، اپنے آپ کو قومیت میں توڑ دیا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. وہ جاہلیت میں چلا گیا، جاہلیت کی موت نصیب ہوگی اسے. ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ آپ کے پاکستان کے یا امت مسلمہ کے کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ کچھ فرق نہیں پڑتا اس بات سے. ہمارے لیے اتنا یہ بات کافی ہے کہ سارے امت رسول کے ماشاءاللہ فرد ہیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے، مدینہ ثانی پاکستان سے پیار کرنے والے، اور امت کی تکلیف میں آنسو بہانے والے ہیں. ہمارے لیے یہی نسبت ہے اور کوئی نسبت نہیں ہے.
تو بیٹا سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا تھا وہ یہی کرنا تھا کہ اس مملکت خداداد پاکستان کو، اللہ کی دی ہوئی مملکت ہے، اس کو جو توڑا جا رہا ہے، بکھیرا جا رہا ہے، قومیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، فرقہ واریت کی بنیاد پہ، سیاسی اور مذہبی تفرقوں میں تقسیم کر دیا گیا، اس کو اکٹھا کریں، یہ پہلا کام تھا۔ ساتھ ساتھ ملک کا دفاع بھی کرنا ہے، کہ ملک ہی ختم ہو جائے تو پھر ہم کس پہ لڑیں گے؟ پاکستان پر حملے بھی ہو رہے تھے، ادھر سے بھی تحریک طالبان بھی، بلوچستان لبریشن آرمی بھی، ایم کیو ایم والے فساد کراچی میں برپا کیے ہوئے ہیں، ہندوستان کی اپنی پلاننگ تھی، یاد ہوگا آپ کو ممبئی کے بعد کس طریقے سے انڈیا نے حملے کرنے کی پلان کیا تھا۔ آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی اختلاف ہوں، بھائی بہنوں کے آپس کے اختلاف ہوں، آپ دور کر، لیکن گھر کے کمرے میں آگ لگ جائے تو پہلے سارے اختلاف بند کر کے پہلے آپ آگ بجھاتے ہو۔ تو ہم جس پاکستان میں بس رہے تھے اس کے گھر کے مختلف کمروں میں آگیں بھی لگی ہوئی تھی، بھائیوں میں اختلافات بھی ہو گئے تھے، اور گھر کی معیشت بھی خراب تھی، گھر کے دفاع کا معاملہ بھی تھا۔ یہ سارے کام ہمیں اکٹھے کرنے تھے۔ آپ نے دیکھیں ہمارے پروگراموں کا، پھر آپ سیکوینس دیکھیں جو ہم نے شروع کیا، ہم نے سی آئی اے تھریٹ ٹو پاکستان کے پروگرام بھی کیے، ہم نے یو ایس وار آن ٹیرر پہ بھی کیے، افغانستان کے ساتھ تعلقات پر بھی کیے، پھر ہم نے علامہ اقبال پر بھی کیے، پھر مسلم ہسٹری، قرون اولیٰ اور یہ غازی کی سیریز بھی کیے۔ اس کے بعد ہم نے ادب رسول اور عشق رسول کے حوالے سے علامہ اقبال کے ان کلام کو بھی۔ پروگرام ہمارے کسی ہر پروگرام کو کرنے کا ایک مقصد تھا، کہیں پہ ملک کی دفاع تھا، کہیں قوم کو متحد کرنا تھا، کہیں تو روحانی اساس بلڈ کرنی تھی، کہیں اس میں فلسفہ اقبال کو زندہ کرنا تھا، اور ان ساروں کی برکت یہ تھی کہ الحمدللہ قوم آہستہ آہستہ متحد ہونے لگی۔ آج ماشاءاللہ ایم کیو ایم کے سینکڑوں بچے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ایم کیو ایم میں پھنسے ہوئے ضرور ہیں لیکن ہم دل سے آپ کے ساتھ ہیں۔ آج پورے پاکستان میں بلوچستان لبریشن آرمی، بی ایل اے کے لڑکے ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہم سننے کو تیار ہیں، ہمیں سیاستدانوں پہ اعتبار نہیں ہے لیکن آپ کی بات پر ہمیں اعتبار ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ آئیڈیالوجی، وہی بات قائد اعظم والی بات انگریزی میں کرتے ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سب کو یہ پتا ہے کہ بندہ سچا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے۔ یہ جو کر رہے ہیں اللہ رسول کی محبت میں اور پاکستان کی محبت میں کر رہے ہیں، کسی مقصد سے نہیں کر رہے، کسی گھٹیا مقصد سے نہیں کر رہے، اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے، پیسے کے لیے، جائیداد کے لیے، دولت کے لیے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے رسول کی محبت میں، ان کے دین کی محبت میں، پاکستان کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو یہ اس سے بڑا پریکٹیکل کام اور کیا ہو سکتا ہے میرے بچوں، کہ ایک قوم کو متحد کر کے زندہ کر دیا جائے، جو مایوس ہو گئی تھی اس کو حوصلہ اور امید دے دیا جائے۔ اس سے بڑا پریکٹیکل کام ہے۔ علامہ اقبال نے کتنی گولیاں چلائیں؟ کوئی گولی نہیں چلائی۔ کیا اقبال نے پریکٹیکل کام کیا یا غیر پریکٹیکل کام کیا؟ اقبال سے بڑھ کر پریکٹیکل کام کائنات میں کس نے کیا؟ ایک فقیر، ایک درویش جو اذان دیتا ہے، اس کی اذان اس کا پریکٹیکل کام ہوتا ہے۔ اقبال نے بندہ مومن کی اذان کے بارے میں کہا ہے، وہ اذان جس سے لرزتا ہے، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، پوری کائنات جس سے لرزتی ہے جس صبح سے، وہ صبح ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ بندہ مومن کی اذان کو چھوٹا نہ سمجھو، وہ لاکھوں سپاہیوں کا کام، لاکھوں فوجوں کا کام کرتی ہے ایک فقیر کی اذان۔ ہمیں بھی بزرگوں نے دعائیں لگائی ہوئی ہیں، کہا بیٹا اذان دو۔ میں نے کہا بابا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ میرے پاس تعلقات، میرا گروپ، نہ میرے پاس جماعت، نہ پیسے، نہ وسائل، بات بڑی سخت کرنی ہے۔ جو اللہ کے ولی، فقیر، درویش، نیک لوگ جو ہمیں دعائیں دیتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں، بیٹا تم اذان دو، تمہارا کام اذان دینا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا نا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ گھر بنائیے، مکہ میں تو اس وقت کچھ تھا ہی کوئی نہیں، وہ تو ریگستان کے بیچ میں، پہاڑوں کے بیچ میں۔ انہوں نے کہا مالک ادھر کون آئے گا؟ انہوں نے کہا علیک الاذان وعلینا البلاغ، آپ کا کام ہے اذان دینا، میرا کام ہے کائنات کے کونے کونے تک پہنچانا۔ دیکھتے ہو برکت آج کیا ہے؟ مکے کی برکت دیکھتے ہو؟ یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم نکلتا ہے، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں کہا گیا کہ گھر بناؤ اللہ کا۔ کہا کیا کچھ بھی نہیں، علیک الاذان، بناؤ تو صحیح۔ پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر گھر بنایا ان کے ساتھ مل کے ابراہیم علیہ السلام نے۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وہاں رکھے ہوئے ہیں، ہے نا، پوری تاریخ ہے، سیکھو نا اس سے کیا معاملہ بنتا ہے۔ ہمارا تو دین میری جان وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں بزرگوں نے یہ کہا تم اذان دو، تمہاری اذان انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے تک جائے گی۔ اس کی تاثیر آج دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ دنیا کے کونے کونے تک یہ اذان پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ دشمن دہشت میں آ گیا،
جو اللہ رسول سے پیار کرنے والے تھے ان کے حوصلے بلند ہو گئے، دل باغ باغ ہو گئے ان کو حوصلہ مل گیا، امید ہو گئی، قوم اکٹھی ہو گئی، نوجوان اقبال دوبارہ زندہ ہو گئے، وہ حیا، وہ غیرت، وہ ڈگنیٹی جو مرد مومن کی ایک میراث ہوا کرتی تھی جو گم گئی، وہ دوبارہ زندہ ہو رہی ہے نوجوانوں میں، وہ شاہین بچے پھر پیدا ہو رہے ہیں، مرد مومن پھر پیدا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بچوں کو نظر آ گیا ہے کہ کفر کا نظام کیا ہے، خلافت راشدہ کا نظام کیا ہے، فرق پتہ لگ گیا اچھے طریقے سے کہ مرد غیور کسے کہتے ہیں، فقر غیور کسے کہتے ہیں۔ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، خلافت راشدہ کا نظام، غزوہ ہند کیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کیا ہوتی، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں میرے بچوں کہ یہ زندہ ہو گئی ہیں کہ آج کی قوم میں اور آج کی نسل میں آنے والی صدیوں کی تاریخ تبدیل ہو جائے گی، اور زندہ ہو گئی ہے ماشاءاللہ، ہو رہی ہے۔ اور ہمیں کام کرتے کتنے سال ہوئے ہیں؟ 3 ساڑھے 3 سال۔ 3 ساڑھے 3 سال میں تو بچہ دودھ پیتے، دانت بھی نہیں گر، دودھ کے دانت نہیں گرتے بچے کے۔ اپنے بزرگوں کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 13 برس مکے کے دور کے گزرے، پھر 10 برس مدینے کے تقریباً۔ علامہ اقبال کو 30 سال لگے، 35 سال لگے۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو کام پہلے 10-10 20-20 سال میں ہوتا تھا، آج یہ کام مہینوں میں ہو جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے نا، اذانیں دور تک چلی جاتی، تو الحمدللہ اتنا وقت ہمیں نہیں لگے گا کہ دہائیاں لگ جائیں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ سال 2 سال 3 سال کے اندر ہی بہت بڑے بڑے معاملات ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی جو چیز ہے، ہم چاروں طرف سے ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہم سے مطلب پاکستان پر، پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، پاکستان میں عدلیہ کا نظام بھی خراب ہے، دہشت گرد ہیں، جنگیں جاری ہیں ملک کے اندر، سیاستدان ملک کے حصے بخرے کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہماری نظریاتی اور روحانی اساس پر حملہ ہو رہا ہے، پاکستان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی ٹھیک بنا تھا یا غلط بنا، اردو زبان کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ حملے بھی تو دیکھو نا کتنے ہو رہے ہیں چاروں طرف سے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس سارے طوفان کے مقابلے پہ کھڑے ہیں۔ ایک چھوٹی سی جماعت، ایک فقیر، چند بچے، مطلب ہمارے پیچھے کون ہے؟ ہوش میں کچھ سوچو تو صحیح نا، ہمارے مخالف کون ہے اور ہمارے ساتھ کون کھڑا؟ پورا امریکہ ہمارے خلاف، پورا انڈیا ہمارے خلاف، پاکستان کے اندر سارا پلیت سیاسی نظام ہمارے خلاف، دہشت گرد مولوی ہمارے خلاف، تحریک طالبان، BLA MQM ہمارے خلاف۔ دنیا کا کوئی کفر مشرق مغرب میں ایسا نہیں ہے جو ہمارے خلاف نہ ہو۔ ظاہراً ہمارے ساتھ کون؟ ظاہراً ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں، سوائے مسکین فقراء، اللہ سے رسول سے پیار کرنے والے، ان بچوں کے جن کے ہاتھ میں کوئی اختیار، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی پیسہ۔ آپ لوگ سارے یہاں بیٹھے ہو، نہ آپ لوگ مالدار لوگ ہو، نہ آپ لوگ دنیا میں کوئی بہت بڑے ظاہری اختیار اور عہدہ اپنے پاس رکھتے ہو، نہ کسی بڑی بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہو، مسکین عاجز بچے ہو ہماری طرح، آ کے بیٹھے ہو، اللہ رسول کی محبت میں بات سن رہے ہو۔ لیکن ہمارے ساتھ جو طاقتیں ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جب اللہ کے بندے ثابت قدم ہو جاتے ہیں اپنے، وہ جو جماعت ثابت قدم ہو جاتی ہے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس جماعت نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان کو نظر نہیں آتے آنکھوں سے۔ اور ملائکہ کے نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر جنگ بدر ہو تو پھر فزیکل مطلب ہے، جنگ بدر میں تو اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے صف در صف ملائکہ نازل کیے باقاعدہ۔ اگر آپ جنگ بدر کے مقام پہ جائیں، آج آپ اگر حجاز جائیں اور وہاں جنگ بدر کے مقام پہ جائیں تو وہاں دیوار پہ انہوں نے نقشے بنائے ہوئے ہیں، تو باقاعدہ نقشہ بنا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی فوج یہاں سے آئی، کفار کی فوج یہاں سے آئی، ملائکہ کی فوج یہاں سے آئی، باقاعدہ ملائکہ کی فوج دکھائی ہوئی ہے، نقشے بنے ہوئے ہیں، فزیکل رستے بنے ہوئے ہیں، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اس کا۔ اور جب بندے مومن پہ، مسلمان جماعت پر جب اللہ تعالیٰ فرشتے ملائکہ نازل کرتا ہے تو اس کو سکون آتا ہے، اس کا خوف نکلتا ہے، اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اس کو علم آتا ہے، اس کو نور ملتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فراست و ویژن، حکمت دیتا ہے۔ یہ بھی ملائکہ کے نزول کی برکت ہوتی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ برکت نازل فرماتا ہے۔ تو یہ سچی بات پوچھو تو ہمارے پاس تو سوائے اللہ رسول کی محبت اور پیار کے اور کوئی سرمایہ ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ ان کو کروڑوں کی فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کے پیچھے بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس وقت سے ہم گرمی میں بیٹھے، UPS تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ میری جان، دنیا میں جتنی بڑی بڑی تبدیلیاں جو جماعتیں لے کر آئی ہیں وہ مسکین ہوتی ہیں، مگر ان کے نظریے طاقتور ہوتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجیز پاورفل ہوتی ہیں، ان کے پاس روحانی اساس ہوتی ہے۔ جس قوم کو اقبال فرماتے ہیں جس کے نوجوانوں کی خودی ہو صورت فولاد، جن میں غیرت، شرم، حیا اتنے مقام پر ہو، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی۔
آئیں آپ کو بتائیں قوم کیسی تیار کرنی ہے، مثالیں دے کے بتا دیتے ہیں نا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قوم بنانی کیسے۔ اس معاشرے میں اتنا عدل قائم ہو جاتا ہے، وہ نسل ایسی بنتی ہے پھر، اور اس نسل کے نتیجے میں جو معاشرے میں اثر آتا ہے وہ اتنا عدل کا ہوتا ہے کہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے کہ اگر میری بچی بھی کوئی، میری بیٹی بھی اگر کوئی جرم کرے تو اس کو اسی طرح سزا دی جائے گی جس طرح ایک عام مسلمان کے بچوں کو۔ فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ جب حکمران، عمرا، بڑے لوگ ظلم کرتے تھے تو ان سے درگزر کر دیا جاتا تھا، اور چھوٹے لوگ اگر کوئی ظلم کرتے تھے تو ان پر قانون نافذ کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کا دین آیا تھا مساوات قائم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے۔ جو کفار نے جب مسلمانوں کی فوجوں میں اپنے جاسوس بھیجے تو ان جاسوسوں نے کہا کہ یہ عجیب و غریب قوم ہے، یہ راتوں کو راہب نظر آتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کے ساری رات ایسی عبادت کرتے ہیں کہ لگے کہ راہب ہے، دنیا سے کام ہی کوئی نہیں، اور یہ دن کے شہ سوار ہیں، دن میں دیکھو تو ایسی شہ سواری کرتے ہیں، ایسے میدان جنگ میں ہوتے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ ان کو دنیا میں اور کوئی کام آتا۔ اور پھر ان میں جب امیر بھی قانون توڑتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ اس کو اسی طرح سزا دیتے ہیں جیسے کسی عام آدمی کو۔ اور آئیں آپ کو مثالیں دیتے ہیں۔ سمرقند حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ حضرت عمر عبدالعزیز کا دور تو مسلمان فوجیں سینٹرل ایشیا میں، جو آج سمرقند بخارا کا آپ نام سنتے ہیں، سمرقند کا شہر مسلمانوں نے فتح کر لیا حضرت قتیبہ بن مسلم کی سربراہی میں، مسلمان فوجیں گئیں سمرقند فتح کر لیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا جنگی قانون تھا کہ جب کسی شہر کو فتح کرنے جاتے تو ان کو پہلے اسلام کی دعوت دیتے، پھر کہتے اگر اسلام نہیں مانتے تو جزیہ دو، مسلمان حکمرانوں کے اندر آ جاؤ، یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی، اور اس کے لیے 3 دن کا مہلت دی جاتی تھی کہ تم 3 دن فیصلہ کرو۔ قتیبہ بن مسلم نے یہ دیکھا کہ 3 دن جو دشمنوں کو دیے گئے ہیں، دشمن اس میں فیصلہ کرنے کے بجائے یہ باہر سے امداد بلا رہے ہیں، کمک منگا رہے ہیں کہ مضبوط کر لیں اپنے آپ کو۔ تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور حملہ کیا اور شہر پہ قبضہ کر لیا، مسلمانوں نے سمرقند پہ قبضہ کر لیا، اب پورا شہر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب دیکھیے انصاف، جو وہاں کا راہب تھا، وہ لوگ بت پرست تھے، مجوسی تھے، جو بھی وہاں کا جو راہب تھا، اس نے مسلمان کمانڈر سے کہا کہ آپ نے اپنا قانون توڑا ہے، آپ کو 3 دن کی مہلت دینی چاہیے تھی، آپ نے ہمیں مہلت نہیں دی۔ انہوں نے کہا جنگ میں تو ہوتا ہے یہ سب کچھ، جنگ تھی، حالت جنگ کا سلسلہ تھا، تو ہم نے دیکھا کہ تم اور تیاری کر رہے ہو، ہم نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ کہتے نہیں، آپ نے اپنی شریعت قانون توڑا ہے، آپ نے مہلت دیتے، ہم شاید غور فکر ہم کر رہے تھے اس بات پہ کہ شاید یا ایمان لائیں یا جزیہ دیں، آپ نے تلوار کے زور پر ہم سے زیادتی کی۔ اب یہ سوچو اس زمانے میں کوئی یہ بات سمجھنے سننے والا؟ مسلمان کمانڈر ان چیف نے کہا میں نے تو جو کرنا تھا کر لیا، تمہیں شکایت ہے خلیفہ کے پاس جاؤ۔ اب وہ راہب نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس دمشق، سینٹرل ایشیا سے دمشق پہنچا۔ دمشق آیا، لوگوں سے کہتا ہے تمہارا امیر کہاں رہتا ہے؟ ایک بہت بڑی مسجد تھی، وہاں نماز ہو رہی تھی، لوگوں سے کہتا ہے کیا یہ امیر کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس سے تم نماز نہیں پڑھو گے؟ کہتا نہیں، میں تو سمرقند والوں کے مذہب پہ ہوں، یہ میرا مذہب نہیں۔ لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے امیر کے پاس جانا ہے۔ اس طرف گیا تو سامنے دیکھا کہ ایک آدمی سیڑھی لگا کر اپنے گھر کی چھت پر مٹی لیپ رہا ہے، اور ایک عورت سر پہ گارا رکھ کے اس کو دے رہی ہے۔ تو واپس آ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے امیر کا گھر پوچھا تھا، خلیفہ کا گھر پوچھا تھا، تم نے مجھے کسی فقیر کے یہاں بھیج دیا۔ انہوں نے کہا بابا وہی ہمارے امیر ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر کے اوپر مٹی لیپ رہے تھے اور ان کی بیوی گارا اٹھا کے دے رہی تھی۔ تو جب وہاں دوبارہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے امیر سے ملنا ہے۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز پھر تشریف لاتے ہیں اسی حالت میں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ جی میں سمرقند سے آیا ہوں، آپ کی فوجوں نے زیادتی کی ہے، ہمارے شہر پر قبضہ کر لیا، ہمیں موقع نہیں دیا کہ ہم وہ 3 دن جو آپ نے دینے ہوتے ہیں ہمیں نہیں دیے، کوئی وقت نہیں ضائع کیا گیا، کوئی مقدمے نہیں لگے، کوئی یہ کہا مسلمان فوجیں جو اس وقت چین سے لے کر اسپین پر حکومت کر رہی ہیں اس کے امیر ہیں یہ عمر بن عبدالعزیز۔ اسی خط کو پیچھے، خط کے اوپر مسلمان جرنیل کو، قتیبہ بن مسلم کو خط لکھتے ہیں، ایک امیر مقرر کرو، قاضی مقرر کرو، ایک جج مقرر کرو، وہ جج یہ فیصلہ کرے گا کہ تم نے شریعت توڑی ہے یا شریعت نہیں توڑی، اور اس کے پیچھے مہر لگا کے کہا جاؤ اس خط کو لے جا کے مسلمان امیر کو دے دو۔ اس کا دل ہی بیٹھ گیا اس قاصد کا، کس سے کیا ہونا ہے؟ یا تو ہوتا فوجیں بھیجتے یہاں سے، یہ جا کے اس کو پکڑتے سزا دیتے، وہ اس پورے علاقے کے گورنر ہیں، جنرل ہیں وہاں کے، تلوار فوج ان کے پاس ہے۔ امیر نے صرف خط لکھ کے کہا کہ قاضی اپوائنٹ کو، قاضی بھی وہ خود ہی اپوائنٹ کریں، انہیں اپنی مرضی کا قاضی۔ تم سوچ سکتے ہیں کوئی انصاف ہو سکتا ہے اس طریقے سے؟ دنیا کی نظر میں تو انصاف ہو نہیں سکتا اس طریقے سے۔ یہ خط واپس سمرقند گیا۔
اب سمرقند کے راہب نے یہ خط دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گیا کہ اب انصاف کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ خط لے کے گیا قتیبہ بن مسلم کے پاس. واقعات میں ہے کہ اس وقت قتیبہ کا انتقال ہو چکا تھا, ان کے نائب تھے, ان تک یہ خط پہنچا کہ جی آپ کے امیر نے یہ خط بھیجا ہے کہ آپ قاضی مقرر کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ مسلمان فوجوں نے سمرقند پر قبضہ جائز کیا ہے یا ناجائز کیا ہے. اسی وقت قریب کھڑے ہوئے ایک بزرگ کو بلایا گیا. مسلمان امیر نے کہا آپ ابھی قاضی ہیں, ابھی فیصلہ کریں, کوئی وقت نہیں ضائع ہو رہا, کوئی دیر نہیں, کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل نہیں ہو رہی, کوئی لمبی چوڑی خواری نہیں, کوئی وکیل نہیں کیا جا رہا, کوئی جج نہیں بیٹھ رہے, کوئی تاریخیں نہیں دی جا رہی. اسی وقت جج بیٹھ گئے. اب ظاہر ہے جج کس کے خلاف ہے؟ ایک راہب ہے جو سمرقند کے بخارا سمرقند کے لوگوں کو نمائندگی کر رہا ہے, اور ایک مسلمان جنرل ہے, مسلمان امیر. قتیبہ بن مسلم کے جو نمائندے تھے ان کو بھی سامنے کھڑا کر دیا گیا اسی وقت. اب سوچئے ایک گورنر اس پورے علاقے کا, اپنے ہی لوگوں میں سے, مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان کو قاضی بنا دیا گیا, اور پورے سمرقند کے شہریوں کی نمائندگی کرنے والا راہب. انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے, مسلمان فوجوں نے شریعت کی خلاف ورزی کی, مسلمان جنگی قانون توڑا, لہذا یہ شہر سمرقند کے لوگوں کو واپس کیا جاتا ہے, مسلمان فوجیں یہاں سے نکل جائیں گی. آپ یقین کریں گے دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ؟ اور اگلے دن, اور سمرقند والے سمجھے کہ یہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے, کوئی تماشا ہے, مذاق ہو رہا ہے ان کے ساتھ, یقین ہی نہ آیا ان لوگوں کو. لیکن اگلے دن دیکھا کئی لاکھ مسلمان فوج اپنے تمام گھڑ سوار دستوں کے ساتھ, اپنی تمام پیادہ فوجوں کے ساتھ, تمام مال غنیمت جو لیا گیا تھا شہریوں کو واپس کیا گیا, اور مسلمان فوج شہر سے باہر نکل رہی ہے کہ ہمارے قاضی نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا قانون توڑا ہے, لہذا ہم اس شہر سے باہر جا رہے ہیں. بیٹا یہ معاشرہ قائم ہوتا ہے. باہر نکلے تھوڑی دوری گئے ہوں گے, اہل سمرقند چیخے مار مار کے رونے لگے, ہمیں یہ واپس چاہیے آپ, اور خود آئے مسلمانوں سے کہتے ہیں یہ شہر آپ کا ہے. وہ دن اور آج کا دن اہل سمرقند مسلمان ہے ماشاءاللہ. بیٹا انصاف ایسے قائم ہوتے ہیں. لوگ کہیں کہ ایک مقام پہ ایسا ہو گیا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ایک شہر فتح کرتے ہیں, اور پورا شہر فتح کیا گیا, اور وہاں سے معاہدہ کیا گیا اس بات پر کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے جزیہ لیا جائے گا, جو غیر مسلم ہیں ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے ان کی حفاظت کا. لیکن پھر ضرورت پڑ گئی مسلمانوں کو کسی اور محاذ پہ جانے کی. مسلمان فاتح قوم جس نے پورا شہر فتح کیا ہوا ہے, ایک ایک درہم و دینار واپس کرتے ہیں اہل شہر کو کہ جی ہم نے تم سے تمہاری حفاظت کے وعدے پر یہ پیسے لیے تھے, اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے, تمہارے پیسے واپس کیے جا رہے ہیں. وہ شہر جس کو تلوار کے زور پہ فتح کیا گیا, انسانیت کی تاریخ میں کوئی مثال ایسی دے سکتا ہے؟ یہ عدل کا نظام ہے بیٹا جو نافذ کرنا, جو اس وقت اس اسلامی معاشرے میں یہ عدل کا نظام قائم ہوتا ہے. آج پاکستان کا حال دیکھو, کیا عدل کا یہ نظام ہے یہاں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. چاہے جمہوریت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو, ہم نے 63 سال ہر چیز دیکھ لی ہے نا. کسی نے عدل کا یہ نظام دیا ہے؟ نہیں. اب دھوکے میں مت آنا, اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمارا طریقہ کار کیا ہے کام کرنے کا؟ یہ مشن ہے ہمارا. اس طرح کا معاشرہ ہم بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ حاکم وقت بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو. بغداد کا خلیفہ, اگین ان کی حکومت چین سے لے کر کہاں تک پھیلی ہوئی؟ افریقہ تک پھیلی ہوئی. بغداد کے خلیفہ نے کام کروایا, اس کے لوگوں نے, خلیفہ نے تو نہیں, کچھ لوگوں نے کام کروایا, سامان اٹھوایا اونٹ والوں سے, اور مزدوری ٹھیک نہیں ملی. اب اونٹ والے کو چاہیے کہ کسی تحصیلدار کو, کسی ناظم کو, کسی علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو اس قسم کے لوگوں پہ مقدمہ کرے. اونٹ والے نے کہا نہیں, یہ خلیفہ کے ملازم تھے, مقدمہ میں خلیفہ پہ کروں گا. سیدھا عدالت میں جاتا. اور دیکھو عدالتیں بھی اس طرح کی نہیں جیسی ہماری عدالتیں. ہر مسجد کے ساتھ عدالت کھلی پر, جج کھلا بیٹھتا تھا مسجد کے احاطے میں. جس طرح آپ نماز پڑھنے مسجد میں جا سکتے ہیں, اسی طرح آپ چلتے ہوئے جج کے آگے بھی بیٹھ سکتے تھے جا کے, اور جج کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے خلیفہ کے خلاف مقدمہ کرنا ہے, اس نے میری مزدوری ٹھیک نہیں دی. اور وہ جج وہاں بیٹھ کے کہتا ہے ٹھیک, پرچہ لکھتا ہے, اپنے آدمی سے کہتا ہے جاؤ خلیفہ کے ہاتھ میں دو, اس سے کہو میری عدالت میں ابھی آئے. یقین کرو گے مسجد میں بیٹھا ہوا قاضی زمین پر, ایک اونٹ والا چلتا ہوا اس کے پاس جاتا ہے کہ یہ خلیفہ کے خلاف مقدمہ کرنا ہے. کوئی وکیل نہیں, کوئی پیسے نہیں, نہ کوئی وقت ضائع کیا جا رہا ہے. اسے کہا بیٹھو تم ادھر ہی. جیسے ہی خط پہنچتا ہے خلیفہ کے پاس, خلیفہ اسی وقت اٹھ کھڑا ہوتا ہے عدالت میں آنے کے لیے. وہ خلیفہ جس کی لاکھوں کی فوج ہے, دونوں لوگوں پہ دہشت تاری ہے اس کے نام کی. ایک اونٹ والا اس کو بلاتا ہے, میرے سامنے آ کے بیٹھو, میرے پیسے دو. جج کے آگے آ کے بیٹھتا ہے خلیفہ. خلیفہ اور اونٹ والے ساتھ بیٹھے, قاضی ساتھ ہے, مسجد میں فیصلہ ہو رہا ہے, 10 منٹ کی ہیئرنگ ہوتی ہے. قاضی کہتا ہے ہاں خلیفہ آپ نے پیسے کم دیے, مزدور کو مزدوری ادا کریں, ہل نہیں سکتے آپ یہاں ورنہ جیل جائیں گے. خلیفہ جیب سے پیسے نکال کے مزدور کو دیتا.
اور کوئی مزدور کو دہشت ڈراتا نہیں ہے کہ نکل کے دکھاؤ یہاں سے اب تمہارا حساب کریں گے. مزدور اپنے پیسے جیب میں ڈالتا ہے, تسلی سے اپنے اونٹ پکڑتا ہے, اونٹ لے کے نکل جاتا ہے, خلیفہ پیدل چلتا اپنے محل میں جاتا ہے, فیصلہ ہو گیا. یہ ہے عدل اسلام کا. اور ایسی لاکھوں مثالیں ہماری تاریخ میں, ایک نہیں, ہمارے سارے. اور وہ معاشرہ جو بنتا تھا یہ بنتا تھا جب اسلام کا نظام عدل, اسلام کا روحانی اساس جب نافذ کی جاتی تھی. اور یہی وہ اساس ہے کہ جو اگر آپ نے پیدا کر دی کسی نوجوان نسل میں, پھر آپ کو اسٹریٹجی, پالیٹکس, ٹیکٹکس, ملٹری, ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی, سب کچھ اسی کے تحت ہو جاتا ہے. وہ نسل پیدا ہو جاتی ہے جو سارے کام کرتی ہے. ہم نے اس پاکستان میں نار کی برپا نہیں کرنی, بغاوتیں نہیں کرنی, جنگیں نہیں کرنی, قتل و غارت نہیں کرنا, پہلے ہی بہت ہو رہا ہے نعوذ باللہ. ہم نے اس پاکستان کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کا دفاع بھی کرنا ہے, نسل بھی پیدا کرنی ہے, اس میں نظام بھی تبدیل کرنا ہے. یہ کام جلد بازی کے نہیں ہے, یہ کام سڑکوں پہ ٹائر لگا کے دھرنے دے کے نہیں ہوں گے. نسل کی تیاری کرنی ہے. اپنے آپ کو ہر فرد اپنی جگہ پر اتنا بڑا ستون, اتنا بڑا قلعہ بن جائے کہ ہر فرد ہو ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ مت سوچیں کون آئے گا لیڈر باہر سے, یہ غلاموں کی سوچ ہے. کون آئے گا معاشرے کو تبدیل کرنے والا؟ آپ پر بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی کسی عالم کے اوپر, جتنی کسی دانشور کے اوپر, جتنی کسی فقیر پر ہے. ایک عام مسلمان بھی تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نمائندگی تو کرتا ہے نا. اللہ کے دین کے نمائندہ تو آپ ہیں, حضور کے سفیر تو آپ ہیں. آپ کے عمل و کردار کو دیکھ کر لوگ حضور کے دین کے بارے میں بات کریں گے. انڈونیشیا میں, ملیشیا میں سب سے بڑے بڑے مسلمان ملک ہیں. کوئی تاریخ میں کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو کہ انڈونیشیا مسلمان فوجیں گئی ہوں فتح کرنے کے لیے؟ نہیں, انڈونیشیا کوئی فوجیں مسلمان نہیں گئی, کروڑوں مسلمان بستا ہے وہاں. انڈونیشیا کیسے مسلمان ہوا؟ تاریخ پڑھی. انڈونیشیا میں مسلمان تاجر گئے, ٹریڈرز. آپ کو یاد ہوگا راجہ داہر کے زمانے میں وہ جو اس نے مسلمانوں کے بحری جہاز لوٹے تھے, تو جہاز کہاں سے آ رہے تھے؟ سری لنکا سے. وہ سری لنکا سے جہاز تھے جو عراق بسرا جا رہے تھے. رستے میں ہندوستان کے پاس سے گزرے تو داہر نے لوٹ لیا. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ سری لنکا مسلمان کیسے پہنچے. سری لنکا تو فوجیں نہیں پہنچی تھی مسلمانوں کی, سری لنکا مسلمان تاجر پہنچے تھے. اس سے آگے انڈونیشیا, ملیشیا تاجر پہنچے تھے اور تجارتی قافلے چلتے تھے مسلمانوں کے. فوجیں نہیں گئی تھی وہاں. فوج تو ہندوستان اس لیے بھیجنی پڑی کہ راجہ داہر نے مسلمانوں کو جہاز لوٹ لیے تھے. کوئی سری لنکا فوج نہیں گئی, کوئی انڈونیشیا فوج نہیں گئی. سری لنکا, انڈونیشیا میں جو مسلمان, سری لنکا مسلمان تاجروں کی وجہ سے, جو اخلاق اور کردار مسلمانوں نے وہاں دکھایا. تو مسلمان تاجر ہو, مسلمان اسٹوڈنٹ ہو, مسلمان طالب علم ہو, آپ کا کردار گواہی دے کہ اللہ کے رسول کی امتی یہ ہے. اور جب آپ یہ کردار اپنی ذات میں دکھاؤ گے, آج المیہ بتائیں آپ کو کیوں کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں بھی چلے جاؤ, پڑھی لکھی محفلوں میں, پڑھے لکھے دفتروں میں چلے جاؤ, جو سب اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ کھاتے پیتے لوگ ہیں. آپ خود اپنے دل سے پوچھو, کیا آپ اپنے ٹیبل کے اوپر اپنا والیٹ, اپنا بٹوا, اپنی گھڑی, اپنا موبائل فون چھوڑ کے باتھ روم جا سکتے ہیں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. دکھ کی بات ہے یا نہیں؟ جب ایک مسلمان کا ایمان ایک موبائل فون پر, ایک بٹوے پہ, ایک گھڑی پہ ضائع ہو جاتا ہو, اس مسلمان قوم کو اللہ, اپنے رسول, اپنے دین کی امانت کیوں دیں گے؟ روز ہمارے بچے آ کے بتاتے ہیں, پاکستان کے اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں بچے پڑھتے ہیں, روز آ کے بتاتے ہیں ہماری یونیورسٹی سے بٹوا چوری ہو گیا, کلاس سے موبائل فون چوری ہو گئے. روز چوری ہوتے ہیں کلاس میں. اپنے کلاس فیلوز, اپنے دوست کا موبائل فون, اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں. اور پڑھے لکھے بچے اچھے گھروں کے. اگر یہ نسل ہے ہماری, کل سوچو جو آج موبائل فون پہ جس کا ایمان بکتا ہو, کل اس کو پاکستان کی فورن منسٹری دے دیں, فائنانس منسٹری دے دیں, آئل اینڈ گیس, پی آئی اے, ریلویز دے دیں, وابڈا دے دیں, وہ کیا کرے گا اس امت کے ساتھ؟ ہمیں تو وہ کردار چاہیے کہ جب اللہ قائد اعظم ملک کے گورنر جنرل بنتے ہیں تو اپنی تنخواہ 1.5 روپے مقرر کرتے ہیں. اور پھر ایمانداری کا عالم یہ کہ 7 روپے کی کرسی بھی اگر ایکسٹرا آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے پیسے میری جیب سے کاٹو, بیت المال سے 7 روپے کی کرسی کے فالتو کے پیسے نہیں دیے جائیں گے. جب تک کہ یہ ایمانداری کا مقام نہ ہو, پھر یہ, اور جب حکمران ایسا ہو نا, پھر آپ کو بتائیں کہ نیچے والوں کا حال بھی, برکت نیچے کیسے جاتی ہے. قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کشمیر کے, جب پاکستان بنا ہے تو کشمیر میں بہت قتل و غارت ہوا, مسلمانوں کی مال و دولت بڑی لوٹی ہندوؤں نے, جموں میں اور آگے پیچھے بڑے مسلمان شہید ہوئے. تو کہتے ہیں کہ ایک بڈھا بڈھی انہوں نے دیکھا جو گدھے کے اوپر 2 بوریاں لاد کر پاکستان آ رہے تھے. تو قدرت اللہ شہاب نے ان کو روک کے پوچھا, انہوں نے ہاتھ دے کے, قدرت اللہ شہاب ڈپٹی کمشنر تھے وہاں پہ, جیپ میں جا رہے تھے, سپاہی ساتھ تھے, ان سے پوچھا کہ بیت المال کہاں ہے. تو شہاب صاحب حیران ہوئے کہ یہ بڈھا بڈھی ہیں, پھٹے ہوئے ان کے کپڑے, مرا ہوا ان کا گدھا, بیت المال کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خیال آیا کہ شاید پیسوں کی ان کو ضرورت ہے, بیت المال جا کے حکومت سے کچھ پیسے امداد لینا چاہتے ہیں. شہاب صاحب نے پوچھا کہ بی بی
بابا جی کیا بات ہے؟ کہتے جی جموں کے علاقے سے ہم آ رہے ہیں، مسلمانوں کا جو مال و دولت وہاں پہ چھٹ گیا تھا، جو لوٹ لیا ہندوؤں نے، جو مارا، جو بچ گیا مسلمانوں میں سے، ہم نے جمع کیا ہے، تو اس بوریوں میں 2 بوریاں سونا بھرا ہوا ہے، مسلمانوں کے زیور، مسلمانوں کے پیسے، مسلمانوں کی دولت، اور 2 بوریاں سونے کی ہیں بھری ہوئی ہے، اور یہ ہم نے اپنے گدھے پہ لادا ہے، اور یہ چونکہ مسلمانوں کی امانت ہے لہٰذا ہم لے جا کے بیت المال میں جمع کرانا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میرا دل چاہ کہ میں نے پاؤں کو قدم کیوں نہیں چوم لیے، میں نے ان دونوں کو اپنی جیپ میں بٹھایا۔ اب ان بابے کو پریشانی کہ میرا گدھا کوئی لے جائے گا، سونے کی 2 بوریاں رکھی، خیانت نہیں کر رہا مسلمانوں کے مال میں، اپنا حلال مال اس کا جو ہے، تو قدرت اللہ صاحب نے اپنا گدھا، اب سپاہی کھڑا کر دیا جو اس کی گدھے کی حفاظت کرے گا، اور ان بڈھا بڈھی کو اپنی جیپ میں بٹھایا، سونے کی بوریاں رکھی، لے جا کے مسلمانوں کے بیت المال میں، سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا۔ قائد اعظم جیسا امیر ہو تو گدھا گاڑی والا، یہ امانت دار، ایسی نسل پر نیچے آتی ہے۔ ریلوے کنڈکٹر، اب پورے معاشرے میں پھر یہ معاملہ بنتا ہے۔ ریلوے کا ایک کنڈکٹر ٹکٹ چیک کر رہا ہے، ٹکٹ چیک کرتے ہوئے بڑھیا کے پاس آیا، ٹکٹ چیک ہوگا، بڑھیا رونے لگی، میں تو پاکستان کٹ کٹا کے آئی ہوں، ہے ہی کچھ نہیں میرے پاس، ٹکٹ میں کیسے لوں؟ اس نے کہا اماں پاکستان نیا نیا بنا ہے، ریلویز کو چلانا ہے، ٹکٹ نہیں لوگی تو ریلوے کیسے چلے گی؟ اس پاکستان کو بنانا ہے ہم نے، ٹکٹ تو لینا پڑے گا۔ اب بڑھیا اور روئے، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ آس پاس کے مسافر سفارش کرنے لگ گئے کہ کتنا ظالم بابو ہے تو، چھوڑنا اس بیچاری کے پاس نہیں ہے، ایک چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا تیرا؟ کہتے نہیں اماں قانون تو قانون ہے، ٹکٹ تو لینا پڑے گا۔ ہاں یہ میں آسانی کر سکتا ہوں کہ بڑھیا کا ٹکٹ میں اپنی تنخواہ سے کٹواؤں، میں اپنی جیب سے دوں۔ پاکستان کو ہی جا رہا ہے نا، پاکستان کو جا رہا ہے نا، چاہے کیا فرق پڑتا ہے، بڑھیا نہیں دے سکتی، میں اپنی جیب سے دے دوں گا۔ جب قائد اعظم جیسے امیر ہو تو ٹکٹ کنڈکٹر بھی پھر ایسے ہوتے ہیں، اور گدھا گاڑی چلانے والے بھی پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے اس لیول پر یہ نسل بنانی ہے، یہ نہیں سمجھیے کہ صرف اشرافیہ، ایلیٹ، پڑھے لکھے لوگ ایماندار ہو جائیں تو معاملہ ٹھیک ہوگا، ان کو تو لازمن ہونا ہے، اور وہ ان کی برکت ہے جو نیچے تک جائے گی۔ کیونکہ اگر اس نسل کو تیار اس طرح نہیں کیا، اور آپ کو اختیار دے دیا جائے، آج آپ کو ملک دے دیا جائے چلانے کے لیے، یقین کریں جو آج چور بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے زیادہ بڑی خیانت لوگ کریں گے۔ شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، مال کا، دولت کا، اختیار کا، طاقت کا، عہدے کا بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روپیہ، دولت، پیسہ، عہدہ، شہرت ملنے سے لوگ بدلتے نہیں ہیں، لوگ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا میں نے آج تک کبھی رشوت نہیں لی، ہم نے پوچھا کبھی رشوت آفر ہوئی؟ کہتے نہیں۔ پتا تو اس وقت چلے گا نا جو تمہیں رشوت آفر ہو، جب تمہاری ٹیبل کے اوپر ایک بریف کیس رکھا ہوا کروڑوں روپے کا، اور تم سے کہا جائے کہ پاکستان کے راز ہمیں دے دو، ایک فائل ہمیں دے دو، پتا تو اس وقت چلے گا کہ تمہارا ایمان اور کردار کتنا ہے۔ پتا اس وقت چلے گا جب انڈیا کے ساتھ میچ ہو کرکٹ کا، اور تمہیں کروڑوں روپے آفر کی جائے کہ تم نو بال کراؤ اور یہ میچ ہار جاؤ اور یہ اسپاٹ فکسنگ نہ کرو، پتا تو اس وقت چلے گا کہ تمہارا کردار کتنا ہے۔ پتا تو اس وقت چلے گا جب تم ملک کے صدر ہو اور تمہارے پاس اثاثے 50 ارب ڈالر کے ہوں، اور تم یہ نہ بتا سکو کہ یہ پیسے تمہارے پاس آئے کہاں سے۔ سیدنا عمر کو سے تو 2 چادروں کے بارے میں سوال کر لیا گیا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسلمان جو امیر ہوتے ہیں نا، حکمران، ان کے خلاف مقدمات کو عدالت میں لے جا کے ثابت نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بدبخت آج کہتے ہیں نا ہم پہ 10 سال مقدمے چلے، کوئی ثابت نہیں ہوا۔ مسلمان امیر کے لیے قانون بالکل الٹا ہے، اس کو عدالت میں لے جانا ہی نہیں پڑتا آپ کو کہ جا کے ثبوت پیش کرو، نو، ثبوت عام آدمی کو پیش کرنا پڑتا ہے، امیر کو نہیں۔ امیر کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میرے پاس دولت کہاں سے آئی، آپ کو صرف الزام لگانا ہے، ثابت اس نے کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگانا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم سب کو 1 چادر ملی، آپ کو 2 ملی۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ عدالت میں مقدمہ کرو، کیس کرو میرے اوپر، جا کے پھر ثابت کرو کہ میں 2 چادریں کہاں سے لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے اپنی صفائی خود پیش کی اسی وقت۔ حکمران کے لیے رول ڈیفرنٹ ہے، عام آدمی کے لیے رول ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ اپنے بھائی پہ الزام لگائیں کہ اس نے میرے پیسے چوری کیے تو جج کہے گا ثبوت دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی پہ کہا کہ اس نے میری ذرہ چوری کی ہے، جج نے حضرت علی سے کہا ثبوت دیں۔ الزام کس پہ لگا؟ یہودی پہ، کہ ثبوت دیں۔ حضرت علی ثبوت نہیں دے سکے، فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر پہ الزام لگا کہ انہوں نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے، الزام یہی تھا نا، خیانت کی ہے، 2 چادریں آپ نے لی، سب کو 1 چادر ملی۔ انہوں نے فوراً صفائی پیش کی کہ میری چادر دوسری جو ہے میرے بیٹے نے مجھے تحفے میں دی۔
ہاں اب ٹھیک ہو گیا. جو حکمرانوں سے پوچھے نا کہ تمہارے پاس 50 ارب روپے کے اثاثے صرف ایک آدمی کے پاس ہیں جو اپنے آپ کو پلیت انسان پرسنٹیجوں کے حساب سے اس کا نام جانا جاتا ہے, اس سے پوچھی دولت تو کہاں سے لایا؟ کہتا عدالت میں جا کے ثابت کرو. ثابت نہیں کرو, تم بتاؤ کہاں سے لائے ہو, تمہارا کوئی سورس آف انکم اس دنیا میں نہیں ہے. حرام میں پلے ہوئے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, غفلت میں رکھا ان کو کثرت کی ہوس نے حتیٰ کہ قبروں میں جہاں پہنچے. ابھی مرے گا نا اسی قبر میں دیکھیے گا استغفر اللہ العظیم, کیڑوں کو بھی اپکائی آ جائے گی, اتنی بو اٹھے گی اس کے اندر سے. ایسے پلیت حرام خور لوگ ہیں یہ, ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ جب یہ زمین کے پیٹ میں جائیں گے. تو اتنے پلیت لوگ ہیں یہ, استغفر اللہ العظیم. میرے بچوں, اگر تبدیلی لانا چاہتے ہو نا, یہ چاہتے ہو کہ اللہ پر احسان کرے, اپنے اعمال کو تبدیل کرنے پڑیں گے. حضور کی حدیث ہے اعمالکم ومالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمران بنیں گے. یہ پوری 63 سال سے جو ہم اللہ کے ساتھ خیانت کرتے آئے نا, اس کا عذاب ہے کہ ہم پر ایسے پلیت الطاف حسین اور زرداری اور عوامی نیشنل پارٹی مسلط کر دیے گئے. یہ اللہ کا عذاب ہے, ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. ان کے ساتھ جو ہونا ہے دنیا آخرت میں وہ تو ہوگا ہی, لیکن مسلمان قوم پر یہ عذاب ہے کیونکہ ہمارے اعمال اس طرح کے ہو گئے تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شیروں اور دلیروں کے اوپر, ایک غیرت مند قوم کے اوپر, اقبال کے شاہینوں پہ, مرد غیور پہ, فقر غیور پر عمل کرنے والوں کے اوپر ایسے پلیت لوگ حکمران ہو جائیں. ہو ہی نہیں سکتا. لہذا سب سے بڑا پریکٹیکل کام یہ ہے کہ نسل تیار کرو, اور یہ کوئی سالوں کے کام نہیں ہے, توبہ ہی کرنی ہے نا. اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کو ایک فیصلہ ہی کرنا ہے نا کہ آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا, آج کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اہمیت نہیں دوں گا, آج کے بعد میری زندگی کا مقصد یہی ہوگا تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. آج کے بعد میری زندگی کا مقصد غزوہ ہند ہے, آج کے بعد میری زندگی کا مقصد ہے خلافت راشدہ کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا, میری زندگی کا مقصد ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کو بنا. نیت ہی کرنی ہے نا یار, اور اپنے کردار کو بدل کے پھر اور اس دعوت اور اس مشن کو میں پھیلاؤں گا, بس اتنا سا کام کرنا. سب سے بڑا پریکٹیکل کام یہی ہے, باقی حالات اللہ خود بنائے گا. مسلمانوں نے 1940 میں فیصلہ کیا تھا ہم پاکستان بنائیں گے. انگریزوں کی کمر توڑنے کی پلاننگ مسلمانوں نے نہیں کی تھی, وہ اللہ کی پلاننگ تھی. سیکنڈ ورلڈ وار شروع کرا دی, دوسری جنگ عظیم, انگریزوں کی کمر ٹوٹی اس کے نتیجے میں, تو وہ اس قابل ہی نہیں رہ گئے کہ ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھ سکتے. کچھ پلاننگ اللہ کی ہے, اللہ کے کام اللہ کو کرنے دے, آپ اپنے کام کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, ایک دفعہ عزم کر لو پھر اللہ پہ توکل کرو. عزم تو کرو نا یار, فیصلہ تو کرو کہ تمہاری تدبیر تمہاری تقدیر بن جائے گی. پھر دیکھو تو صحیح پھر ہوتا کیا ہے. جلد بازی نہیں مچاؤ, ابھی کام شروع کیے 3-3.5 مہینے ہوئے ہیں صرف, اور سچی بات آپ کو بتائیں کہ ابھی نسل ہماری تیار نہیں ہے. اس کو اگر ہم ذمہ داری بھی دے دیں آج پاکستان چلانے کی تو یہ خیانت کریں گے. ان میں غصہ بہت ہے, ناراضگی ہے, حسد ہے, کینہ ہے, غیبت بہت ہے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں بہت کرتے ہیں, کانوں کے کچے ہیں, بغیر تحقیق کی باتیں سن لیتے ہیں. ہے نا ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ المیہ کے نہیں. ایک ٹیم پاکستانیوں کے لیے مشہور ہے کہ ایک ٹیم میں کام ہی نہیں کر سکتے. یہ ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لیتا ہے. یہ فتنے ہیں ہمارے اندر جن کو دور کرنا ضروری ہے. یہ قلبی بیماریاں ہیں. مسئلہ پیسے کا, اسٹریٹجی کا, ٹیکٹکس کا, سیاسی طاقت کا, سیاسی جماعت کا, الیکشن کا, جمہوریت کا, ڈیموکریسی کا نہیں ہے. کردار کا مسئلہ ہے. اللہ کے بندے اس بات پہ روتے ہیں, معاشی قحط پہ نہیں روتے اکانومی خراب ہے, اس بات پہ روتے ہیں قحط الرجال ہے, اللہ کے بندے ختم ہو گئے. اللہ کے بندے پیدا کرنے, فکر نہ کرو, اللہ خیر کرے گا. یہ جو مشن ہے نا اس کو پھیلاؤ, اس میں برکت ہے. اقبال کے کلام میں برکت ہے, اللہ کے رسول اور ادب رسول میں برکت ہے. اس پیغام کو پھیلاؤ, دیکھو خود بخود یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے. کیا وسائل ہیں ہمارے پاس؟ کوئی وسائل ہمارے پاس نہیں ہے, پھر بھی ماشاءاللہ پوری دنیا میں یہ آگ بھی, محبت اور پیار کی تپش بھی پھیل رہی ہے, اور دشمنوں کو بھی ایک طوفان بے چینی لگی ہوئی ہے کہ یہ کیوں دعوت پھیل رہی ہے اتنی تیزی سے. ہر قسم کا زور لگا رہے ہیں, ہر قسم کا الزام, ہر قسم کی سختی, ہر قسم کا فساد ملک میں برپا کیا جا رہا ہے. کسی طرح اس اذان کو دبا دیں. اور پوری امت مسلمہ میں نوٹ کرو, کہیں پہ یہ اذان نہیں اٹھ رہی سوائے پاکستان کے. پاکستان مرکز ہے, مدینہ ثانی ہے. سبق پھر پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا. تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ڈیوٹی آپ لوگوں کی یار, فار گاڈ سیک, ذمہ داری سمجھو اپنی. دیکھو انشاءاللہ کیا خیر آتی ہے. گھبراؤ نہیں, پریشان نہیں ہونا بالکل بھی. مت انتظار کرو لیڈرز کا, کوئی لیڈر باہر سے نہیں آئے گا. ہر فرد اپنی ذات میں اللہ کے رسول کا سپاہی ہے. ایک سپاہی کی ضرب کرے گی کار سپاہ انشاءاللہ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
میں یہ تفصیلی بات آج کرنی تھی آپ کے ساتھ, یہ واضح کرنا ضروری تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں مایوس نہیں ہونا اس میں, یہ اسٹریٹجی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ڈیفائنڈ, جہاں تک اللہ لے کر آیا یہ بھی معجزے سے کم نہیں ہے کہ یہاں میں کس طرح لے کر پہنچا, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں خیر و برکت نظر آتی ہے اللہ کی طرف سے. گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا کسی حوالے سے, اور اس بات سے بہت زیادہ محتاط رہنا کہ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار پروپیگنڈا ہے, جس کو قرآن کہتا ہے وسوسے ڈالیں گے یہ تمہارے دل میں, یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں, جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی. کچھ نہیں ہو سکتا, پاکستان ٹوٹ رہا ہے, یہ دعوت فراڈ ہے, بیکار ہے, کچھ نہیں ہوگا, پریکٹیکل کام کوئی نہیں کر رہا ہے, یہ وسوسے ہیں سارے. اور تمہارے پاس جو کوئی خبریں لے کر آئیں تو پہلے تحقیق کر لو, ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم عمل کر بیٹھو, کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو, بعد میں شرمندہ ہو. دشمن کا سب سے بڑا کام, سب سے بڑا ہتھیار آج کل پروپیگنڈا, ڈس انفارمیشن, جھوٹ, یاد رکھنا. لہذا 100 دفعہ تحقیق کرو کسی بات کو پھیلانے سے پہلے, جھوٹ کو نہیں پھیلانا, بغیر سوچے سمجھے ایس ایم ایس براڈ کاسٹ کرنا لوگوں کا, افواہیں پھیلانا, یہ دشمنوں کے کام ہے. پاکستان کے خلاف, پاکستان کے نظریاتی اور روحانی اساس کے خلاف, اقبال کے خلاف, قائد اعظم کے خلاف, پاکستان فوج کے خلاف کوئی بات نہ سننی ہے نہ آگے کرنی ہے. بے شک ہمارے ملک میں خرابیاں ہیں, لیکن ہم پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ضائع نہیں کریں گے, پاکستان کے دفاع کو کمپرومائز نہیں کریں گے, پاکستان کے اداروں کو تباہ نہیں کریں گے. سب کو انہیں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, یہ سب ہمارے ہیں, ان سب کو ہم سینے سے لگاتے ہیں, اون کرتے ہیں. ایون نوجوان نسل جو بگڑ گئی ہے وہ بھی ہمارے بچے ہیں, کسی کو ہم ضائع نہیں کریں گے. یہ سارے بچے, کسی سے نفرت نہیں کرنا, اگر کام کرنا ہے تو مسیحا ایک ڈاکٹر کی طرح کرنا ہے, مریض سے نفرت نہیں کرنی, بیماری سے نفرت کرنی ہے. کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا کہ ایک مریض سے نفرت کرے اس بات پہ کہ اس کو ملیریا کیوں ہو گیا, اس کو کینسر کیوں ہو گیا؟ بیماری سے نفرت کی جاتی ہے, مریض سے پیار کیا جاتا ہے. یہ تمام قوم, ہمارے بچے بیمار ہو گئے. نفرت نہیں کرنا کسی سے, سب کو قریب کرو پیار کے ساتھ. یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم. یقین ہو, یقین محکم, ہیو فیتھ, یہی بات, وسوسہ نہ ڈال دے کوئی تمہارے دل میں. یہاں پہ ختم کریں گے اس بات پہ, اقبال کے شعر پہ. یقین محکم, فیتھ رکھنا, اللہ کے فضل سے ہم اپنی منزل حاصل کریں گے انشاءاللہ. ہم نہیں ہوں گے, اگلی نسل کو جھنڈا تھما کے چلے جائیں گے. یہ نسلوں کے کام ہوتے ہیں, اللہ نے اجازت دی تو خود ہی کریں گے, نہیں اگلی نسل کو دیں گے. یقین محکم, عمل پہم. عمل پہم کا مطلب ہے متحد, تفرقہ نہ آ جائے بیچ میں, کوئی قومیت میں, لسانیت میں, فرقہ واریت میں نہ بانٹ دے تم لوگوں کو. سب اللہ کے رسول کے سپاہی ہو بس. اور محبت فاتح عالم, دہشت گردی سے نہیں کرنا, محبت فاتح عالم, ایسی محبت جو پورے جہان کو فتح کرے. گلے نہیں کاٹنے, دہشت گردیاں نہیں پھیلانی, بم نہیں پھاڑنے, سوسائڈ بامبنگز نہیں کرنی, آگ نہیں لگانی. محبت فاتح عالم. ہوتا یہ کہ یہ سارے کام وہ کرتے ہیں جو اندر سے پلیت اور ناپاک ہوتے ہیں. زبان میں تاثیر نہیں ہوتی نا, اس لیے بخود کچھ حملے کرنے آ جاتے ہیں, اس لیے گردنیں کاٹتے ہیں. اقبال نے پوری دنیا کو ماشاءاللہ زندہ کیا کہ پتھر بھی نہیں مارا کہیں. کیوں؟ زبان میں تاثیر ہے, کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز رکھتی. تو اللہ کے بندے کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے, اس کی اذان اس کا ہتھیار ہوتی ہے. جو آپ کی اذان سے متاثر نہیں ہو, جس کے دل میں تاثیر, جس کو تبدیل آپ کی زبان نہ کر سکے, آپ کا قلم اس کو تبدیل نہ کر سکے, آپ کی تلوار بھی سے کچھ نہیں کرے گی. دشمن تو بنا لے گی, کم از کم دشمن بھی ہونا چاہیے ایسا جو گواہی دے کہ یہ صادق اور امین قوم ہے. مشرکین مکہ بھی حضور کو گواہی دیتے تھے نا, نظریات سے اختلاف کرتے ہیں لیکن یہ گواہی دیتے تھے کہ آپ صادق اور امین. آپ کا کردار گواہی دے کہ صادق اور امین قوم ہے, تاکہ دشمن جن پر آپ فتح کریں تلوار سے, جب آپ اس علاقے کو چھوڑ کے جائیں سمرقند کی طرح, تو وہ لوگ آپ کے پیچھے روتے ہوئے آئیں کہ اس قوم کو واپس لاؤ, ہم ان کے اندر اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت محسوس کرتے ہیں. یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح. اللہ کی امان اور عافیت میں رہو, خوشیاں دیکھو, انشاءاللہ بہت خیر آ رہی ہے. اپنے آپ کو اس کا حصہ بناؤ, اللہ کبھی ہمیں رسوا نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور کیوں کرے گا, اور کیوں رسوا کرے گا؟ جب ہمارا جینا مرنا اس کے لیے ادب رسول اور عشق رسول میں, انشاءاللہ ہماری موت بھی سعادت کی ہوگی, ہماری زندگی بھی سعادت کی ہے انشاءاللہ. ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت ہے اللہ کے فضل سے, رسوائی ہمارے نصیب میں نہیں, اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے.